سنیے، اس واقعے کے 3 دن بعد وہ چھٹی کے وقت اس کو گیٹ سے تھوڑی دور دکھائی دی تھی۔ وہ کالج میں اسی سال آئی تھی اور آرٹس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ خضر کی پکار پر اس نے ذرا پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ تھینک یو، خضر نے مسکراہٹ کی جگہ دکھائی۔ جی، کیا آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھئے۔ جب آپ نے وہ پین از خود مجھے نہیں دینا تھا تو یسرا کو بھی کیوں نہیں دیا؟ مجھے آپ کا یہ دیوملائی حسن دیکھنے کا شوق نہیں تھا۔ وہ سوچ ہی سکی تھی لیکن کہہ نہیں پائی تھی۔ البتہ اس نے یسرا کا نام سنتے ہی ماتھے پہ تیوری چڑھا لی تھی۔ اس کو کوئی امانت نہیں سونپی جا سکتی۔ ایک دن اسی کی ہم جماعت جیا کے نوٹس ملے تھے مجھے۔ اس نے کہا کہ وہ جیا کو دے دے گی، لیکن اس نے جیا کو دینے کے بجائے خود رکھ لیے تھے اور جیا کو کہہ دیا کہ نوٹس اس کے نہیں تھے۔ اس طرح اس نے جیا کی محنت بھی اپنی طرف کر لی تھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں ان کو امانت دینی چاہیے؟ یسرا کے بارے میں سن کے اس کو حقیقتاً افسوس ہوا تھا اور اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اس لیے میں نے نہیں دیا تھا۔ اکثر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیزوں سے ہمارے جذبات جڑے ہوتے ہیں، اس لیے جس کی جو امانت ہوتی ہے اس کو پہنچانا ضروری ہو جاتا ہے۔ خضر نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور مڑ کر گیٹ کے پار دیکھنے لگی تھی۔ اس کو شاید کوئی لینے آیا ہوگا، مگر آیا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حورین، اس نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ خضر نے بھی اس کی آنکھوں میں کوفت اور کسی کا انتظار بھانپ لیا تھا، اس لیے پوچھا، سنیے، آپ کے پاس فون ہے؟ خضر کے اچانک اور غیر متوقع سوال پر اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ نہیں، میں فون نہیں رکھتی، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا تھا۔ خضر نے زیر لب مسکراہٹ دبائی تھی، کیونکہ بیگ میں اس کا موبائل بجا تھا اور وہ اپنے سفید جھوٹ کا پول کھلنے پر وہاں سے تیز قدم اٹھاتی گیٹ کے قریب گئی تھی۔ چاہے یسرا کھڑی جلن کے مارے اس کو خضر سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر آگ اگل رہی تھی۔ وہ ذرا اس کے پاس آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ سنو، وہ دیوتا تمہیں مبارک ہو، کیونکہ I have a boyfriend۔ وہ مزے سے طنزیہ کہہ کر دھواں چہرہ دیکھے بنا وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ خیالوں سے چونکا تھا۔ آج ہسپتال میں اس کا سر تھوڑا سا درد ہونے لگا تھا، تو وہ اپنے کیبن میں بیٹھ گیا تھا اور سوچتے نہ جانے کن خیالوں میں کھو گیا تھا۔ حورین، اس نے زیر لب نام دہرایا تھا اور گہرا سانس لیا تھا۔ رات دھیرے پگھل رہی تھی، کمرے کی فضا میں تازہ گلاب کی خوشبو مہک رہی تھی۔ حورین نے کروٹ لے کر بے آرامی سے سوئے ہوئے خضر کو دیکھا تھا۔ اسی وقت خضر نے آنکھوں پر سے کانی کو ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ نظر چرا کے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی تنگی ہی تو نہیں آپ کو؟ خضر نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پوچھنا تو مجھے آپ سے چاہیے، کیونکہ میرے آنے سے زیادہ بے آرام تو آپ ہیں۔ اس وقت حورین کا اشارہ اس کے صوفے پر سونے کی طرف تھا۔ یہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے۔ خضر نرمی سے مسکرا کر خود اٹھ بیٹھا تھا۔ جوڑ تو اس کا بھی دکھ رہا تھا۔ حالانکہ میں نے کوئی قدغن نہیں لگائی آپ پر۔ یہاں سو سکتے ہیں؟ سو جاؤں؟ سچ میں؟ خضر نے شرارت سے پوچھا تھا۔ جی، میں زمین پر سو جاؤں گی۔ حورین کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ خضر بھی مسکرایا تھا۔ ارے نہیں، بندہ بشر ہوں، بہک گیا تو؟ خضر نے آہستہ سے کہتے ہوئے صوفے کی ہتھی پر اپنا کشن درست کیا تھا اور لیٹ گیا تھا۔ وہ بدستور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ نیند نہیں آ رہی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ باتیں کرنی ہے؟ باتیں کرنے کو ہے کیا؟ بہت۔ خضر نے اس کی آنکھوں نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے محبت سے کہا تو وہ گڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، مگر مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ جلدی سے کروٹ لے کر لیٹ گئی تھی۔ کس مشکل میں ڈال دیا ہے تم نے مجھے؟ اس نے اپنا دل خضر کے لیے موم ہوتے دیکھ کر اپنے ذہن میں ابھرتے والی صورت سے جھنجھلا کر شکوہ کیا تھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سنیے حورین۔ جی؟ سو گئی؟ نہیں، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ خضر نے اس کی طرف کروٹ لے کے اس کی پشت پر پھیلے بالوں کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی؟ آپ میری صورت کو دیومالائی تنزین کہتی تھی نا؟ خضر کی باتوں پر اس کی رنگت فک ہوئی تھی، لیکن لائٹ بلب کی روشنی اس پر مستاق مخالف سمت ہونے کی وجہ سے خضر دیکھ نہیں پایا تھا۔ ارے نہیں، میں تو آپ کی تعریف کرتی تھی، اس نے دانت پیس کر کہا تھا۔ یا اللہ، اتنی بھی یادداشت تیز نہ ہو کسی کی۔ اس نے بے چارگی سے خود کلامی کی تھی اور پھر اپنی اگلی بات یاد آئی تو وہ بے اختیار اللہ پاک سے التجا کرنے لگی تھی کہ اب کوئی وہ اگلا سوال نہ کر لے۔ اچھا، لیکن مجھے تو تعریف نہیں لگی کبھی۔ خضر نے کندھے اچکا کر صاف گوئی کی حد کر دی تو وہ پیچ و تاب کھاتی رہ گئی تھی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ حورین نے الفاظ چھپا کر بظاہر نرمی سے متفق ہوئی تھی۔ پوچھنا تھا، لیکن جواب آپ نے پھر گول مول ہی دینا ہے، اس لیے آپ سو جائیں، خضر نے رسان سے کہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ خضر کو تکیہ اٹھا کر دے مارے، مگر خاموش رہی تھی۔
کالج میں خضر اسے پسند کرنے لگا تھا، اس کی پسند سے وہ بھی واقف تھی، لیکن وہ اب بات کو پسند کرتی تھی اور کچھ معاشی حالات کی وجہ سے بھی اسے کالج بیچ میں ہی چھوڑنا پڑا تھا، اور تب سے وہ اب خضر سے ملی تھی، وہ بھی شریک حیات کی حیثیت سے۔ رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی، فجر کے وقت اسے نیند نے آ لیا تھا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی باسی پھولوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ لڑی ہاتھ میں پکڑے کچھ لمحے سوچتی رہی کہ آگے کا سفر کیسے رکھنا ہے، اسے کس طرح اپنے ہی مجازی خدا سے دامن بچانا ہوگا، جبکہ وہ اچھی طرح واقف تھی کہ خضر اسے کالج سے ہی پسند کرتا تھا، مگر اب اسے سب کچھ کرنا تھا۔ بہرحال وہ اس گھر میں عہد کر کے آئی تھی، اسے کون سی چوٹ کب اور کس انداز سے لگانی ہے کہ وہ دونوں ٹوٹ جائیں اور اس کی جان خلاصی ہو۔ منصوبے کی تکمیل اگرچہ مشکل تھی، مگر جہاں عہد پکا ہو کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ بھی بال سمیٹتی اٹھ بیٹھی تھی اور کسل مندی سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، اس نے منہ آسمان کی جانب کر کے منت سے التجا کی تھی اور خود کی دل میں ملامت کی، کسی کو دھوکہ دینے میں کیسی بھلائی مانگ رہی ہو۔ ایک حسیانی مسکراہٹ اسے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ اتنے میں باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہ تولیے سے اپنا بال رگڑتا سیدھا ڈریسنگ کے آگے جا کھڑا ہوا تھا۔ حورین نے کس قدر چور نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ بلا شبہ ایک آزمائش تو اس کے سراپا ہی تھا، وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ اس نے بے بسی سے لب کاٹے تھے، اسی کشمکش میں الجھی اسے ادراک ہی نہیں ہوا خضر اس کی نرم مسکراہٹ سے اسے آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ جب احساس ہوا تو گڑبڑا کر نظریں چرائی تھی اور ٹانگوں پر سے کمبل ہٹا کر الماری کی طرف بڑھی تھی۔ رات ہی رانیہ نے اسے بتایا تھا کہ سارے کپڑے اس کی الماری میں ہیں، سو اپنے لیے مناسب سوٹ تلاش کرنا تھا۔ اپنا کام وہ کل سے ہی شروع کرنا چاہتی تھی۔ اس کے خیال میں گرم گرم کھانے سے منہ اپنا ہی جلتا ہے، اور اگر کسی بھی حال میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ الماری میں اپنے لیے کپڑے تلاشتے ہوئے اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے رانیہ تھوڑی جذبز تاثرات لیے کھڑی تھی۔ انہیں اس کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ رانیہ نے کس قدر حسرت سے پیچھے خضر کو کلون لگاتے دیکھ کر سنبھل کر اپنی آمد کی وجہ بتائی تھی۔ جی بس آتے ہیں ابھی، حورین نے کہا تھا، اور رانیہ دل کی دل نہیں کلستی واپس ہو لی تھی۔ حورین نے بھی دروازہ بند کیا تھا اور اپنے لیے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ حورین پورے دن گھر کے کاموں میں لگی رہی تھی، لیکن خضر کے کام اب بھی رانیہ سے انجام دیتی تھی۔ شہناز نے دبے لفظوں میں حورین کو جتایا تھا، مگر وہ جیسے ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ شہناز بیگم اپنی دوسری بہو کو بھی ایسے دیکھ کر کلس کے رہ گئی تھی۔ کہاں ان کی امیدیں اور کہاں ان کی امیدوں پہ پانی ڈالتی حورین۔ آج جب سے سب ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھے تو رانیہ کو خضر کے لاڈ اٹھاتے دیکھ کر شہناز نے ٹوک دیا تھا، اب تو بچوں کی طرح سے لاڈ نہ اٹھاؤ، خیر سے بیوی آ گئی ہے اس کی، اب اسے اٹھانے دو۔ شہناز بیگم کی کاٹدار بات پر خضر ہلکا سا کھسیا گیا تھا۔ حورین اور رانیہ کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ رانیہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے دو بدو طنز کیا تھا، بیوی کو خود سے جاننے کی تو فرصت نہیں ہے میرے لاڈلے دیور کو، کہ میرے لاڈلے دیور کو کیا پسند ہے کیا نہیں، تو میں تو اٹھاؤں گی نا، کیوں حورین؟ رانیہ کی بات پر حورین جل کر خاکستر ہوئی تھی اور نوالا پلیٹ میں چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ دوسری طرف شہناز بیگم رانیہ سے لاکھ اختلاف رکھ کر بھی خاموش رہی کہ کسی بھی طرح باسی کڑی میں ابال تو آئے۔ خیر سے بھابھی، آپ یہ تو موقع کسی کو لینے ہی نہیں دیتی، پھر ہم بھی گستاخی نہیں کرنا چاہتے، حورین نے دانت پیس کر کہا تھا۔ ارے بس بس، حورین بھابھی کو جو اس گھر میں مقام ہے وہ آپ نہیں جانتی، اور حورین آپ کا جو مقام میرے دل میں ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ خضر نے صورتحال بگڑتے دیکھ کر بات سنبھالی تھی اور حورین کو میٹھی نظروں سے دیکھا تھا، جو خضر کے اتنے سے اظہار پر بلش کر کے نظریں جھکا گئی تھی۔ رانیہ البتہ لال بھبوکا چہرہ لیے ٹیبل سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد حورین نے خضر کے بھی کام اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور وہ دن رات رانیہ انگاروں پر لوٹتی تھی۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے اچک کر دیکھا تھا، خضر اپنے موبائل میں بینش کو کچھ دکھا رہا تھا اور وہ اس کے صوفے کے ساتھ کھڑی ہلکا سا اس کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے۔ جلن کی ایک فطری لہر اس کے اندر سرایت کر گئی تھی اور وہ بے اختیار اس نے ساس پین سلیب پر چڑھا تھا۔ اس سے بھی ان دونوں کا آپسی ارتکاز نہیں ٹوٹا تھا، بلکہ پہلے کی طرح وہ دونوں مگن رہے۔ حورین لب بھیجے تھے۔ اس لمحے وہ اپنا عزم، اپنا مقصد بھول کر بس ایک شریک حیات بن کر کلس رہی تھی۔ خضر کے کسی چٹکلے پر بینش کا نکرئی کہکہا گونجا تو اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور وہ کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ سنیے،
اس نے نہایت سنجیدگی سے خضر کو پکارا تھا۔ خضر نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ جی آپ نے ہاسپٹل نہیں جانا؟ اس نے کمر پہ ہاتھ ٹکاتے ہوئے کڑے تیوروں سے گھورا تھا۔ بس جانے والا ہوں۔ بنش وزاداری نبھاتے شہناز بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تو تیاری کریں گے تو ہوگی نا؟ حورین جھنجھلائی۔ خضر نے ایک ابرو چکا کر اسے مشکوک نظروں سے جانچا تھا تو وہ اس کے اتنے فرصت سے دیکھنے پر گلابی ہو گئی تھی۔ میرے کپڑے نہیں نکالے آپ نے؟ خضر کو اس کا یہ استحقاق بھرا رویہ بھایا تھا، اس لیے بات کو طول دیا۔ آپ جا کر دیکھیں تو صحیح، سب نکلا ہوا ہے۔ حورین نے بھی دو بدو جتایا تھا۔ اگر آپ آ کر دے دیجئے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ خضر شوق ہوا تھا، اس کی دل تیز رفتاری سے دھڑکا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ چائے دیکھ لیجئے کہ چھلک نہ جائے، میں آپ کے کپڑے دکھاتی ہوں۔ کیا ایک وقت میں ایک مقام پر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ خضر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کو خود میں مبتلا کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ اس کی دو معنی خیز بات پر حورین چٹپٹا کر واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ اس کا گمان تھا کہ خضر اس کے پیچھے کچن میں آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایک طرف اسے برا بھی لگا تھا، دوسری طرف اس نے شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ حورین کچن سے نکلی تو شہناز بیگم نے اس کو آواز دی تھی۔ جی آنٹی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف آ گئی تھی، کیونکہ اس وقت رانیہ گھر پر موجود نہیں تھی، وہ اس کی مجاز بھی نہیں تھی۔ مجھے وضو کرا دو بیٹا، انہوں نے لجاجت سے کہا تھا۔ اس کو خود کی بے بسی پر غصہ اور شہناز بیگم کی لجاجت بھری آواز پر ترس آیا تھا۔ جی آنٹی میں کروا دیتی ہوں۔ وضو کروا کر شہناز نے جتنی دیر نماز پڑھی وہ پاس بیٹھی گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا گھیرا بنائے اس کو دیکھنے رہی تھی اور سوچتی رہی کہ وہ کیا کر رہی ہے اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ۔ سلام پھیر کر شہناز نے اس کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ گھسک کر ان کی جانب آئی تھی۔ شہناز نے آگے کچھ پڑھ کے اس پہ پھونک ماری تو اچانک ہی احساس ندامت سے اس کا دل بھر آیا تھا اور دو آنسو آنکھوں سے لڑک کر گالوں پر بہہ گئے تھے جو شہناز بیگم کی زیرک نظروں سے چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ حورین نے جلدی سے اشکوں کو پہنچ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ شہناز نے کچھ لمحے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھا تھا اور پھر گویا ہوئی تھی۔ گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ جی آپ ہی یاد آ گئی تھی۔ حورین نے جھوٹ گھڑا تھا، کیونکہ ایسی کوئی یاد اسے رابعہ کی جانب سے آ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ رابعہ نے اسے بڑی بہنوں والا مان ہی نہیں دیا تھا۔ اچھا اچھی آپ ہی ہے بھلا، یوں رخصت کیا جیسے بوجھ اتارا ہو، اس کے بعد نہ خیر نہ خبر، انہوں نے تڑک کر کہا تھا۔ حورین بھی کیا کہتی بھلا، سچ ہی تو تھا، بے شک کڑوا ہی صحیح۔ جی وہ دھیمے سے بس اتنا ہی کہہ سکی تھی اور ان کی پشت پر آ کر ان کے بالوں پر دوپٹہ ہٹا کر مالش کرنے لگی تھی۔ وہ یہ سب غیر ارادی طور پر کر رہی تھی، اس کا ذہن نہ جانے کہاں بھٹکا ہوا تھا۔ شہناز نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور وہ چونکی تھی۔ کیا ہوا آنٹی؟ آنٹی نہیں ماں، جو بات پریشان کری ہے وہ بات بتا کیوں نہیں دیتی؟ شہناز نے اس کا ہاتھ تھپتھپا کر نرمی سے پوچھا تھا۔ ذرا سی ہمدردی پر ہی اس کا ضبط ٹوٹا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ شہناز نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے سامنے بٹھایا تھا اور وہ تڑپ کر ان کے پاؤں سے لپٹ گئی تھی اور گڑ گڑانے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے ماں، میں بہت بری ہوں، مفاد پرست، میں بہت بری ہوں۔ وہ سسکیاں بھرتی التجا کر رہی تھی اور شہناز بیگم نے اسے بولنے دیا تھا، کیونکہ انہیں وہم تو پہلے ہی تھا، لیکن شاید ان کا وہم سچ ثابت ہونے جا رہا تھا۔ یار کچھ کرو نا۔ وہ جاب حاصل کرنے کے غرض سے نکلی تھی اور جس انٹرویو کے لیے گئی تھی اس کمپنی نے اس کی تعلیم کو ناکافی کہہ کر چلتا کر دیا تھا۔ اس کی دوست رانیہ کا آفس قریب میں ہی تھا جس میں وہ کام کرتی تھی، اس لیے وہ ہاف ٹائم کے لیے اس کے پاس آ گئی تھی۔ اب اس کے سامنے بیٹھی دل کے پھپھولے پھوڑنے کے ساتھ ساتھ التجا کر رہی تھی۔ کیا کروں؟ رانیہ خود بے بس تھی۔ اس کمپنی میں کوئی سیٹ خالی نہیں، ورنہ سفارش کر کے کچھ نہ کچھ بندوبست کر دیتی، اور تمہیں ساتھ رہائش بھی چاہیے۔ رانیہ نے ناامیدی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ بھی رونی صورت لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ ہاف ٹائم ختم ہونے کے بعد وہ اٹھ کر باہر کی سمت جا رہی تھی تو سامنے سے تیزی سے آتی رانیہ سے ٹکرائی تھی۔ اس کی فائل گر گئی تھی۔ آئی ایم سو سوری، چاہے غلطی رانیہ ہی کی تھی اور وہ رانیہ کو دیکھ کر اس دن والی حرکت بھولی نہیں تھی، لیکن امیر پارٹی کے سامنے کوئی نہیں جھکتا، اس لیے سوری کر کے بات ختم کرنی چاہیے، اور نیچے جھک کر فائل اٹھائی تھی۔ دوسری طرف رانیہ بھی اس کے چہرے پر تکان اور ٹھوکریں جان چکی تھی، اس لیے خیر مقدمی مسکراہٹ سے اس کی معذرت قبول کی تھی۔ یہاں جاب کے لیے آئی تھی؟ نہیں، اپنی فرینڈ سے ملنے۔ کہاں جاب کرتی ہو؟ فی الحال ڈھونڈ رہی ہوں۔ اچھا، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ یہ کارڈ رکھیں اور کل 1 بجے میرے آفس آ جانا۔ رانیہ نے اسے ہینڈ بیگ میں سے ایک کارڈ نکال کر دیا تھا اور وہاں سے چلتی بنی تھی۔
اصل میں وہ یہاں بینش کو پک کرنے آئی تھی. دونوں نے شاپنگ کرتے ہوئے ساتھ گھر جانا تھا، لیکن رانیہ کو نہیں معلوم تھا یہاں اس کو اس کے مقصد یا ڈرامے میں رنگ بھرنے کے لیے مرکزی کردار مل جائے گا. اگلے دن مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے ہی وہ رانیہ کے آفس میں موجود تھی اور اب انتظار کر رہی تھی. رانیہ طے کردہ وقت سے بھی 1 گھنٹہ بعد آئی تھی، لیکن یہاں اس کو یہ سکون تھا کہ وہ باہر روز اور سخت سردی سے محفوظ تھی. رانیہ نے آفس آنے کے 20-25 منٹ بعد اس کو اندر بلایا تھا اور فائل اور ہینڈ بیگ سنبھالتی وہ اندر بڑھی تھی. اندر باہر سے بھی زیادہ سکون تھا. سامنے بڑی سی ٹیبل کے پیچھے رانیہ براجمان تھی اور اس کو خیر مقدمی مسکراہٹ سے نوازا تو اس کا اعتماد بحال ہوا تھا. وہ سبق روئی سے چلتی ٹیبل کے اس پار رانیہ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی اور فائل اس کی جانب بڑھائی تھی. رکھ دو، اس کی ضرورت نہیں. کام کا تعلق تمہاری تعلیمی قابلیت سے نہیں ہے، ہوشیاری اور عمدہ اداکاری ہے. جتنی اچھی اداکاری کرو گی اتنا تمہارے لیے بہتر ہوگا. لیکن مجھے جاب چاہیے، ایکٹنگ کے لیے رول نہیں. یہ ریئل لائف کے لیے رول ہے لڑکی. جتنی اچھی ایکٹنگ کرو گی اتنی ہی بہتر رہے گا اور تمہیں ہر وہ سہولت دی جائے گی جو تم مانگو گی. رانیہ کی بات پر حورین نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا. فکر مت کرو، تمہاری اور میری کوششوں سے تمہاری عزت پر بے حرف نہیں آئے گا اور نہ میں آنے دوں گی. کام کیا ہے؟ خضر میرا دیور ہے، مجھے پسند ہے. I want him. میں نہیں رہ سکتی اس کے بنا. مگر میری ساس، وہ اس کو میرا ہونے نہیں دے گی، کیونکہ وہ پہلے ہی مجھے ناپسند کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہے. آئے دن لڑکیاں دیکھ رہی ہے، وہ انہیں کسی ستی ساوتری ٹائپ لڑکی کی تلاش ہے جیسی کہ تم. ویسے تم ستی ساوتری ہو تو نہیں، مگر لگتی ہو. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرو، اور جب کام ختم ہو جائے تو میں تمہیں بتا دوں گی. میں الگ، تم الگ، لیکن کام کے بعد بھی تمہیں تنخواہ ملتی رہے گی. المختصر تمہاری شادی میں خضر سے کراؤں گی، اور شادی کے بعد تم ہر کام بما خضر کے قریب جانے کے میرے مطابق کرنا. تو جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور خضر کی زندگی سے تم نکل جاؤ گی. پھر آگے میرا کام ہے. فرض کریں اگر میں آپ کی ساس کو پسند ہی نہ آئی تو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا نا تم لگتی ہو ستی ساوتری. انہوں نے اس طرح کیا کہا تھا. وہ اندر ہی اندر کلس گئی تھی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی. کل تک سوچ کے مجھے بتا دینا، باقی کی تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، اور تنخواہ، دوسری مراعات اور سہولیات بتاؤں گی. رانیہ نے اطمینان سے کہا تھا. وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکل آئی تھی اور گھر میں آتے ہی رابعہ نے کم دن اور اس کی وجہ سے پیش آنے والی رکاوٹوں کا رونا رویا تھا. تو اس نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اگلے دن ہی خود کو رانیہ کے آفس میں پایا تھا. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حورین نے شکست خوردہ لہجے میں کہا تھا. پوری رات وہ بات کو کالز اور میسیجز کرتی رہی تھی، لیکن وہ اس دن کا بہت سخت ناراض تھا، جیسے اچانک ہی بیزار ہو گیا ہو. آخر میں وہ صبح تک فیصلہ کر ہی چکی تھی. اب رانیہ کے سامنے کھارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھی تھی. خیر کسی کو تکلیف اور دھوکہ دینا تو اس کی سرشت میں نہیں تھا، مگر اب وہ دھوکہ دینے جا رہی تھی. حالات نے اسے کس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا تھا. رانیہ نے ایک سائڈ کی مسکراہٹ میں اس ہلکی سی اس طرح کی بھی جھلک تھی. اسے جانچا اور ایک فائل نکال کر اسے سامنے کی تھی. اس میں سب موجود تھا. پڑھ لو اور سائن کر لو. اس نے مرے ہاتھوں سے فائل تھامی تھی. اندر ایک ایگریمنٹ پیپر تھا اور اس میں کچھ شرائط کے بعد اس نے قبولیت کا عندیہ دیتے وہاں سائن کرنے تھے. نکاح میں رہتے ہوئے اسے ہر ممکن طور پر خضر کے قریب نہیں جانا. معاہدے کے مطابق جلد سے جلد اپنا کام کرنے کی کوشش، اور ہر معاملے میں رانیہ کی منظوری لازمی ہوگی. وہ صرف رانیہ کے بتائے ہوئے گھریلو کام ہی اپنے ہاتھوں میں لے گی. طلاق کے بعد عقد ثانی کر سکتی ہے، کہیں بھی رہ سکتی ہے. طلاق کے بعد اس کو اس کی رہائش اور تنخواہ دی جائے گی، چاہے پھر وہ عقد ثانی ہی کیوں نہ کر لے. خضر کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی وہ تمام سہولیات دی جائے گی جو وہ چاہے گی، مگر خضر کے قریب نہیں جائے گی. نکاح سے پہلے، اس کے بعد اور نکاح کے بعد بھی وہ کبھی یہ راز کسی کو نہیں بتائے گی. کسی کمزور لمحے میں اگر خضر اور وہ باہمی جسمانی رشتہ قائم کریں گے تو سب سے پہلے رانیہ کو بتائے، اور رانیہ اسی وقت یہ معاہدہ ختم کرنے کی مجاز ہوگی، اور حورین کو اس گھر سے کسی کو بنا بتائے کچھ بھی جانا ہوگا، اور شادی اور دیگر پیسے 1 ماہ میں ادا کرے گی. اگر حورین نے جذبات میں یا غصے میں کبھی کسی کو سچائی بتائی تو شادی سے لے کر ابھی تک کے جتنے پیسے لگے ہوں گے وہ 1 مہینے میں واپس کرنے کی مجاز ہوگی. اس نے ایک ساری شرائط پڑھ کر ایک گہری بوجھل سانس لی تھی. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں غداری کروں گی؟ کیونکہ تم نے ابھی خضر کو نہیں دیکھا. رانیہ نے چمکتی آنکھوں سے ایسے کہا تھا کہ حورین کو بھی دیکھنے کا اشتیاق ہوا تھا، لیکن اسے رانیہ کی بات سے محبت کی بجائے ہوس کی بو آ رہی تھی.
اور میں کب دیکھ سکتی ہوں؟ شادی کی رات کو، انہوں نے پین اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے تھوڑی سی سوچ و بچار کے بعد پین تھام لیا تھا اور سائن کرنے لگی تھی تو رانیہ بول پڑی تھی، میں نے تمہارے لیے ایک اور شرط رکھی ہے۔ کیا؟ اسے شرط سننے میں دلچسپی نہیں تھی کیونکہ اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، پھر بھی اس نے پوچھ لیا، تمہارے وہ بات کو بھی 2-3 ڈراموں میں مرکزی کردار دیا جائے گا اور وہ سب پہلے ہی سن چکا ہے، اسی کے کہنے پر میں نے تمہارا انتخاب کیا تھا۔ رانیہ نے مزے سے بتایا تھا تو وہ تلملا اٹھی تھی۔ ذلیل، کمینہ، حورین نے دل ہی میں اسے گالیوں سے نوازا تھا، جو تھوڑی بہت تردد تھا وہ بھی دور ہو گئی تھی۔ اس نے سائن کر دیے تھے، مگر اب بات کی بے غیرتی کو سوچتے ہوئے اسے خضر کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی کہاں ملی تھی، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ خضر ہے جو اس کالج میں ہوگا، کالج والا تھا۔ پھر سارا کچھ رانیہ نے کیا، وہی شہناز بیگم کے ساتھ ان کے گھر آئی، رابعہ سے ملی تھی اور ان کو کسی دور پار کے رشتہ دار کا حوالہ جو اس نے حورین سے ہی پوچھا تھا دے کر اپنے آنے کا مدعا بیان کیا تھا۔ رابعہ نے تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، بیٹھے بٹھائے ڈاکٹر کا رشتہ اور رشتہ داروں کے بھی منہ پر کفل لگ جاتا کہ ستیلی بہن تھی اس لیے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ شہناز کو بھی حورین پسند آ گئی تھی اور رابعہ کی میٹھی چھری جیسی زبان بھی، اور ارسم نے رسمی سی جانچ پڑتال کے بعد وہاں کر دی تھی۔ بہت جلد سب ہوا تھا، ایک ہفتے میں، کیونکہ رابعہ نے ان کو اپنی مجبوری سے کہیں گنا بڑھ کر دکھی لہجے میں بتائی تھی۔ 2-4 مگرمچھ کے آنسو بہائے تھے اور چٹ منگلی پٹ بیاہ ہو گیا تھا۔ وہ اب بات سے بھی رابطہ نہیں رکھنے کی خواہش مند تھی، اس لیے اس نے اپنی سم توڑ کر فون اپنے سامان میں رکھ لیا تھا۔ شادی کے دن نکاح کے بعد اسٹیج پر وہ خضر کو اور خضر اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کئی سال بعد دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ وہ اسٹیج پر خضر کے ساتھ بیٹھا اس کی بار بار خود پر اٹھی ستائشی نظروں سے کافی نروس ہو رہی تھی۔ بینش نے بھی نوٹ کیا تھا، آپ کی ہی ہے، اب تو ساری زندگی اسے ہی دیکھنا ہے، بس کیجیے۔ بینش نے بات پر وہ گلابی ہوئی تھی، جبکہ خضر نے بینش کی جانب مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا۔ بینش کے دل میں ہلچل ہوئی تو خود کو ڈپٹا تھا۔ خواب مجسم ہو کر سامنے ہو تو پلکیں جھپکانے کی گستاخی کون کرتا ہے؟ بینش نے اس کی شاعرانہ بات پر سر دھنا تھا اور رابعہ دودھ کا گلاس اٹھائے اسٹیج پر آ گئی تو نوک جھوک شروع ہو گئی تھی۔ رخصتی کے بعد گھر سے لے کر خضر سے گھر تک وہ اسٹیج پر بیٹھی، وہ بھی کبھی خود کے دل سے لڑتی اور کبھی ضمیر سے، یہی سوچ رہی تھی کہ اپنا منصوبہ وہ کیسے پورا کرے گی، خضر کو اپنے قریب آنے سے کیسے روکے گی۔ لیکن رانیہ نے باہر سے خضر کو نہ جانے کیا کیا کہہ کے بھیجا تھا۔ خضر کمرے میں آیا تو اس کے بالکل سامنے بیٹھ کر نرمی سے گفتگو شروع کی تھی۔ وہ سکڑ سمٹ کر بیٹھی اس دشمن کو ہرانے کے سارے ہتھیاروں سے لیس تھی، سن رہی تھی۔ دیکھیں، اگر آپ جب ذہنی طور پر آمادہ ہوں گی ہم تب اپنا رشتہ شروع کریں گے۔ میں جانتا ہوں آپ کو اسپیس چاہیے، ابھی اتنی جلدی اجنبی سے دوست روح کا ساتھی نہیں بننا جاتا، اور نہ ہی میں جبر سے اپنی تسکین چاہتا ہوں۔ نکاح محض 2 جسموں کا ملاپ نہیں ہے بلکہ 2 دل کی ہم آہنگی اور سکون ہوتا ہے، اس لیے جب آپ میری محبت کو قبول کریں گی تب تک آپ مجھ سے سب شیئر کر سکتی ہیں، سب کچھ۔ میں بھی آپ کے کسی بھی معاملے میں حق تلفی نہیں ہونے دوں گا۔ خضر نے اپنا مدعا صاف لفظوں میں بیان کرتے ہوئے اس کے سارے خدشات دور کر دیے تھے اور وہ ذہنی طور پر خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ تھینک یو، حورین نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ آئی لو یو، وہ شرارتی لہجے میں کہہ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر کوسے قزح کے رنگ اترے دیکھ کر اس نے نظریں چلائی تھیں۔ آپ چینج کریں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں چینج کر کے صوفے پہ جاؤں گا، آئی تھنک آپ کو اچھا نہیں لگے گا میں بیڈ شیئر کروں۔ خضر الماری میں سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ پیچھے وہ سوچتی رہ گئی تھی کہ خضر ایسے ہی اس کے ساتھ رہا تو وہ اسے دھوکہ کیسے دے پائے گی۔ حال حورین سوجی آنکھوں کے ساتھ اب چپ بیٹھی تھی۔ شہناز نے بھی ضبط سے لب بیچے ہوئے تھے، مبادا کوئی غلط بات منہ سے نہ نکل جائے، کیونکہ انہیں غصہ ہی شدید تھا۔ رانیہ پر حد درجہ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اعتبار کے لائق نہیں تھی۔ کمرے میں وحشت ناک سکوت تھا۔ شہناز کی سپاٹ آواز نے خاموشی کو توڑا تھا۔ حورین، تم ابھی میری نگاہوں کے سامنے سے چلی جاؤ، ورنہ آپ خدا کا واسطہ مجھے کہیں جو آپ کہنا چاہتی ہیں، ورنہ میں مر جاؤں گی اس شرمندگی سے۔ اور حورین مچل کر ان کے قدموں سے لپٹی تھی، وہ گڑ گڑائی۔ شہناز نے ان کی بات پوری ہوئے بنا زبردست اپنے پاؤں سے پیچھے دھکیل کر تیزی لہجے میں کہا تھا،
میں نے کہا حورین نکل جاؤ، میرا ظرف اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ وہ دھاڑی تھی۔ حورین سسکتے ہوئے اٹھی تھی اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ پیچھے شہناز بیگم کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ اس کے بیٹوں کے کیسے بخت تھے۔ کون کہتا ہے حسن و دولت ہی سب کچھ ہے۔ اس کے دونوں بیٹوں کے پاس حسن بھی تھا اور دولت بھی، مگر ایک نے موت سے موت کھائی تھی اور دوسرا نصیب سے کھا رہا تھا۔ رانیہ دوڑ کر اس کی پشت سے لگی تھی اور مسکراتا ہوا پلٹا تھا۔ آ گئیں آپ؟ وہ اپنے سینے پر موجود اس کے نرم ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوئے پلٹا تھا اور اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کے اس کے چہرے کے نقش کو چھونے لگا تھا۔ جواباً وہ کسمسائی تھی، ارے ابھی نہیں نا۔ اس کے مذاہبت میں بھی خود سپردگی تھی اور وہ مزید بہکا تھا اور اس کے لفظوں کو قید کر دیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پیچھے ہوا تو رانیہ نے مخصوص خفگی سے اسے گھورا تھا۔ وہ سانس درست کیے تھے، بس کہیں بھی۔ اس نے اپنے پرس سے شیشہ نکالا اور ٹشو نکال کر اپنے لپسٹک درست کی تھی۔ ہم آپ کے لیے اتنا کر رہے ہیں اور آپ جناب ہمارے موڈ کا خیال ہی نہیں کرتی۔ وہ بھی نروٹھا ہو کر واپس صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ رانیہ نے اس کے موڈ کو بگڑتے دیکھ کر ایک ادا سے ساڑی کا پلو جھٹکا تھا اور اس کی گود میں بیٹھ کے اس کی گردن کے گرد باہیں پھیلائی تھیں۔ ہم بھی تو آپ کے ہیں نا، رانیہ نے لاڈ سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کو چوما تھا۔ وہ اتنے سے ہی بہک گیا تھا۔ اس کو اپنے ساتھ صوفے پہ گراتا اس پر حاوی ہو چکا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن ہو گئے تھے۔ شرٹ پہنتے ہوئے اس نے رانیہ کی بکھری حالت کی سمت دیکھا تھا اور مسکرایا تھا۔ رانیہ اتنی بولڈ ہوتے ہوئے بھی لجا کر ساڑی درست کرنے لگی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھنے لگا تو رانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ رانیہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی وہ جائے۔ نہ جانے جسم کی بھوک اتنی بے دید کیوں ہوتی ہے۔ نہ تھال دیکھتی ہے اور نہ ہی تھال میں پڑے کھانے کی قسم کو۔ بھوک کو بس کھانے سے مطلب ہوتا ہے۔ کیا مجھے آج چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے؟ اس نے شرارت سے کہا تو رانیہ نے نفی میں سر ہلا کے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ چاہتی تو یہی ہوں، مگر مجھے ابھی میٹنگ میں جانا ہے۔ اور وہ ساڑی سنبھالتی ہوئی اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی اور اس کی گردن پہ لگے اپنے لپسٹک کے نشان پہ ہاتھ پھیرا تھا، اور اس نے ایک جھٹکے سے رانیہ کو اپنے قریب کیا تھا۔ اور پھر گھر بھی تو جانا ہے۔ رانیہ نے دوبارہ سے اس کے بدلتے موڈ کو دیکھ کر اس کے بازو پر چٹکی کاٹی تھی اور وہ شرارت سے سسکا تھا۔ رانیہ کسمسا کر اس کے باہوؤں سے دور ہوئی تھی۔ آپ سے تو بدلہ میں کر لوں گا، وہ اس کے وجود کو نظروں سے تعظیم کرتے ہوئے معنی خیز سا بولا تھا۔ رانیہ نے مڑ کر شیشے میں اپنا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے اپنے لبوں پر سرخی درست کی تھی اور ایک ادا سے بولی تھی، آج کیا کم بدلے لیے ہیں؟ ہائے کم ہی تھے نا۔ وہ پیچھے ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کے ایک ادا سے بولا تھا اور رانیہ جو پہلے ہی جانا نہیں چاہ رہی تھی، ہنستی ہوئی اس کی طرف مڑی اور قدم آ کر اس کی باہوں میں سما گئی تھی۔ وہ بھی موقع غنیمت جان کر اس کو اپنے آغوش میں بھر چکا تھا اور ایک بار پھر وہ میٹنگ میں شریک ہونے سے قاصر تھی۔ دن بدن گزرتے گئے۔ پہلے شہناز بیگم حورین سے بالکل قطع تعلق کر کے بیٹھی نہیں تھی، مگر رانیہ کو خضر کے مزید قریب ہوتے دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے اس سے بہتر حورین کو ہی جانا تھا۔ بہرحال وہ بیوی تو تھی خضر کی، چاہے نکاح کے پیچھے کوئی بھی وجہ ہو، مگر سب کی نظروں میں وہ خضر کی شرعی بیوی تھی۔ اور حورین کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ شہناز بیگم نے رانیہ کو نہیں بتایا تھا کہ حورین اس کی ساری سچائی بتا چکی ہے، لیکن جب وہ تھوڑی بہت ڈری سہمی سی لینے لگی تھی۔ اس کو اس بات کا عادی کھلنے سے پہلے ہی اپنا انتظام کرنا تھا، مگر اتنے پیسے کہاں سے آتے، یہی سوچ اس کے ذہنی طور پر منتشر کر رہی تھی۔ حورین ایک سرمئی صبح ناشتہ بناتے ہوئے اس کے لاؤنج میں سے شہناز بیگم کی آواز آئی تھی۔ وہ پیڑا بناتے ہوئے باورچی خانے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو گو نہ گو مسرت ہوئی تھی، کیونکہ کافی دنوں بعد ہی صحیح مگر شہناز بیگم نے اسے پکارا تھا۔ جی جی، اس کی آنکھوں کی چمک سے اس کے دل کی خوشی کا اندازہ ہوا تھا، جو شہناز بیگم نے بھی بھانپ لیا تھا۔ دل میں کہیں حورین کی مجبوری اور اچھائی کا اعتراف بھی وہ کرتی تھی۔ تم نے خضر کو اٹھایا تھا آج ہسپتال جاتے ہوئے؟ اسے بینک بھی جانا تھا میرے کام کے سلسلے میں۔ جی ابھی تو وہ سو رہے ہوں گے۔ میں رانیہ بھابی کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ وہ ممنائی تھی۔ رانیہ کے نام پر اس کے منہ پہ جیسے کڑوا بادام ہی آ گیا تھا۔ منہ بنا کے بولی، اس کا کیا ہے، اس کو تو اپنے لیے نوکرانی ملی ہوئی ہے، اور تم بھی تھوڑا حلیہ درست کر کے رکھا کرو اور خضر کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ جی وہ ہوانوکو کی طرح ان کا چہرہ دیکھنے لگی تو شہناز بیگم نے اسے ڈھپتا تھا، اور کوئی تو یہاں ہے نہیں جس کو میں کہوں گی، تم ہی ہو۔
رانیہ نے جو چال چلی ہے میں اس پر ہی الٹا چلانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے دوسرا فقرہ زیر لب ہی کہا تھا۔ اب یہ ناشتہ چھوڑو، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، میں خضر کے ساتھ ہی کروں گی، اور تم خضر کو اٹھاؤ جا کر۔ انہوں نے ویل چیئر کا رخ موڑتے ہوئے حکم صادر کیا تھا۔ جی، اس نے مری مری آواز میں کہا تھا اور واپس پیڑا تھال میں رکھ کر ہاتھ دھوئے بنا ہی کمرے میں چلی آئی تھی۔ خضر کو جگانا اتنا مشکل ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ ایک آواز دیتی اور خضر جاگ جاتا۔ کمرے میں مجلگا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور وہ بیڈ پہ سو رہا تھا۔ غالباً وہ حورین کے اٹھنے کے بعد بیڈ پہ آیا تھا اور اب مزے سے گہری نیند سو رہا تھا۔ حورین نے اس کے بغور اس کی بند پلکوں کو دیکھا تھا۔ یہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی ہو تو بہت گھائل کرتی تھی اسے۔ شرارت ہی شرارت، سحر ہی سحر، وہ مسمرائز ہوتی جا رہی تھی، اب ہو جاتی تھی جیسے اب ہو رہی تھی، اور اسی خمار میں اس نے خضر کے سرہانے پہ جگہ بنائی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ خضر کے ماتھے پر اس کے سنہری بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے شہادت کی انگلی سے وہ بال نرمی سے ہٹائے تھے اور مسکرائی تھی۔ اسے گونا گو اپنی آدھی ادھوری شادی پر ہی رشک آیا تھا۔ حورین نے بے اختیار جھک کر اس کی پلکوں پر نرمی سے لب رکھے تھے۔ وہ نیند میں کسمسایا تھا۔ حورین بھی جیسے ہوش میں نہیں تھی۔ پلکوں کے بعد اس نے گال پہ بنے تل پر لب رکھے تھے، لیکن یہ احتیاط ملحوظ خاطر رکھی کہ اس کی لمس سے وہ جاگ ہی نہ جائے۔ حورین کو دفتن ہوش آیا تھا اور اپنے دل کی بے ایمانی پر گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور جانا چاہتی تھی کہ خضر جو پہلے ہی جاگا ہوا تھا، اس نے سرد سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ وہ دم بخود اس کے سینے پہ گری تھی۔ خضر کی پرشوق نظریں اس کے چہروں پر اس کے گلنار گالوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ حورین نے اس کے سینے پہ ہاتھ ٹکا کر اٹھنا چاہا تو اس کو یہ محسوس کر کے دھچکا لگا تھا کہ خضر نے اس کے گرد اپنا حصار باندھا ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ حورین شرم اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دھیمی آواز میں بولی۔ اس کی باہوں میں ہلکا سا کسمسائی تھی۔ جیسے جگایا ہے، اس کا انعام بھی تو دینا تھا نا۔ خضر شوق ہوا تھا اور تھوڑا سا اٹھ کر اس کے سرخ عارض کو اپنے لبوں سے چھو کر اس کی سانسیں منجمد ہو گئی تھیں۔ خضر نے دوسرے عارض کو چھوا تھا۔ حورین نے کچھ دیر بعد پہلے والی حرکت، خود کی حرکت پر دل ہی دل میں خود کو ملامت کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ خضر مزید کوئی گستاخی کرتا، وہ اپنا پورا زور لگا کے اٹھی تھی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ باورچی خانے میں آ کے اس نے پہلے اپنے بے ترتیب دھڑکتے دل کو اعتدال پہ لانے کی ناکام کوشش کی تھی اور کپاتے ہاتھوں سے چائے بنانے کے لیے پانی چولہے پر چڑھا دیا تھا اور اپنے عارضوں کو چھوا تھا جہاں ابھی بھی خضر کا لمس موجود تھا۔ وہ بے اختیار کیا کر گئی تھی؟ کچھ دیر بعد ہی اپنے پیچھے خضر کی پرتپش نظروں کا احساس ہوا تھا۔ اس کا دل پھر سے بے ترتیب دھڑکنے لگا تھا۔ آپ کو امی بلا رہی تھیں؟ آپ کو مجھے بھیجنے کی جلدی ہے؟ خضر باورچی خانے کے دروازے سے ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے مستفر ہوا تھا۔ نہیں، میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گی؟ حورین نے صاف گوئی سے کہا تھا، مگر لہجہ ابھی بھی دل کی حالت کی چغلی کھا رہا تھا۔ تو آپ مجھے روکتی بھی تو نہیں ہیں؟ خضر نے اس کے پیچھے آ کر سرگوشی میں ہلکا پھلکا شکوہ کیا تھا اور اس کی کرپت سے سٹپٹا کر وہ مڑنے لگی تو اس کا ہاتھ چائے کی کیٹلی پر لگا تھا اور گرم گرم قہوہ اس کے پاؤں پر گر گیا تھا۔ وہ بلبلا اٹھی تھی اور درد سے کہراتے خضر کے سینے پہ آ کے اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ خضر جو خود اس افتاد پر متحوش ہوا تھا، اس نے اگلے ہی لمحے اس کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ حورین کو تو سام سوکھ گیا تھا۔ اس کی جلن پر جیسے کسی نے ٹھنڈے میٹھے پانی کی پھوار کر دی ہو۔ وہ سب کچھ بھلا کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ خضر اس کی بچکانہ حرکت پر دلکشی سے مسکرایا تھا اور اسے یوں ہی اٹھائے لاؤنج میں لایا تھا اور صوفے پہ بٹھایا تھا۔ پھر کمرے میں سے فرسٹ باکس لا کر اس کی جلن پر مرہم لگانے لگا تھا۔ حورین نے اس کی شرٹ کو کندھے سے پکڑا ہوا تھا، اسے جلن ہو رہی تھی۔ خضر کو اس کا یہ انداز بہت بھلا لگ رہا تھا۔ ویسے اس مرہم سے زیادہ اچھا کام میرے لب کرتے ہیں۔ خضر نے اچانک سے ایسی بات کہی تھی کہ اسے چند سیکنڈ لگے تھے سمجھنے میں، اور سمجھ آئی تو گل رنگ ہو گئی تھی۔ غیر محسوس طور پر اس نے خضر کے کندھے پہ سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ خضر اس کا اعتراض محسوس کیے بنا اپنا کام کرتا رہا۔ لو، ہو گئی آج آپ کی بینڈیج؟ خضر نے مہارت سے اس کے پاؤں پر مرہم لگا کر کہا تھا۔ حورین ہلکا سا مسکرائی تھی اور اٹھنے لگی تو خضر نے اسے واپس باہوں میں اٹھایا تھا۔ اب کہاں لے جا رہے ہیں؟ حورین کو آج اس کا الگ ہی روپ دیکھنے کو مل رہا تھا اور آنکھوں کی چمک میں انوکھا پن۔ روم میں آج آپ ریسٹ کریں گی، کام نہیں؟ خضر نے اس کی چھوٹی سی ناک اپنی ناک سے رگڑی تھی۔ وہ جھنجھلا اٹھی تھی۔ یہ منظر باہر سے لاؤنج میں آتی رانیہ نے بھی دیکھا تھا، جیسے وہ تیزاب میں اندر تک ڈال دی گئی تھی۔
وہ بلبلا اٹھی تھی، اندر جانے کی بجائے واپس ہو لی تھی۔ میں بتاؤں گی اب وعدہ خلافی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ رانیہ نے انگارے چباتے خود کلامی کی تھی اور کار بھی اس نے گھر کے باہر ہی کھڑی کی تھی۔ اس میں بیٹھ کر زن سے گاڑی بھگا کر لے گئی تھی۔ دوسری جانب خضر نے اس کو بیڈ پہ لا کر بٹھایا تھا اور سمٹ کر وہ بیٹھ گئی تھی۔ ریلیکس ہو جائیں، میں امی کی بات سن کر آتا ہوں، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تو حورین نے دھونکنے کی طرح چلتی سانسوں کو ہموار کیا تھا اور اپنی بے اختیاری کو کوسنے لگی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ اگر اس بات کا رانیہ کو پتہ چل گیا تو کیا کرے گی وہ اس کے ساتھ۔ تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ رانیہ اس کے سینے پہ لیٹے لیٹے ایک دم سر اٹھا کر اسے پوچھا تھا۔ کچھ بھی، عباد نے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ عباد اور رانیہ کے درمیان اس تعلق کی ابتدا رانیہ نے ہی کی تھی اور اس کو اپنے بدن کا عادی بنا چھوڑا تھا۔ رانیہ کو عباد کا جسم چاہیے تھا۔ وقت آنے پر عباد کو گواہی اور عباد بھی رانیہ کے احسانوں تلے دبا ہوا، اس پر متضاد۔ جب اتنی خوبصورت عورت کا ہر طرح کا ساتھ ہو تو وہ پیچھے کیسے ہٹتا؟ اب بھی طویل وقت ایک دوسرے سے لذت کشید ہونے کے بعد رانیہ نے وہ بات کرنے کی ابتدا کی تھی جس کے لیے وہ آج عباد پر ٹوٹ کر برسی تھی، اور اسے یقین تھا کہ بعد اس کی محبت اور بدن کے نشے میں چور کچھ بھی کر لے گا۔ جاؤ، صرف باتیں ہی آتی ہیں تمہیں، رانیہ نے کہنے سے پہلے ناز سے ناک چڑھائی تھی۔ عباد نے اس کی ادا پر فدا ہوتے ہوئے اس کے لبوں کو چھوا تھا اور مخمور لہجے میں بولا تھا، ان لبوں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ رانیہ نے اپنے لبوں پر حرکت کرتے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کے ہاتھ کو چوما تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کچھ بھی؟ رانیہ نے اس کے مخمور آنکھوں میں جھانک کر رومانوی انداز میں سوال داغا تھا۔ کچھ بھی؟ عباد کو اپنی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی تھی اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے میں ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ خضر نے اس کا پاؤں چلنے کے بعد اس کی سہولت کے لیے نئی کل وقتی ملازمہ رکھ لی تھی جو کپڑے دھوتی اور گھر کی صفائی وغیرہ کرتی تھی۔ حورین کو کافی آرام مل جاتا تھا اب، لیکن کھانا پکانا اور خضر کے کام وغیرہ وہ وہی دیکھتی تھی۔ آج خضر کی چھٹی تھی تو وہ ملازمہ کو دھونے والے کپڑے دے کر باورچی خانے میں آ کر خضر کے لیے کچھ اسپیشل بنانا چاہتی تھی۔ اسے شہناز بیگم کے کمرے سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے ان آوازوں میں سے ایک پر عباد کی آواز کا گمان ہوا تھا۔ اس کا دل ہولنے لگا۔ اسے انجانے کیوں انہونی ہونے کا ڈر تھا۔ مرے مرے قدموں سے وہ چل کر شہناز بیگم کے کمرے میں آئی تو اس نے چکراتے سر کے ساتھ دہلیز کو تھام لیا تھا۔ سامنے عباد بیٹھا تھا اور خضر، رانیہ، شہناز بیگم۔ آج اسے لگا یوم حساب ہے اور اس کو کچھ ہی دیر میں سنگسار کیا جائے گا۔ عباد کی آنکھوں میں اجنبیت، رانیہ کی آنکھوں میں نفرت، خضر کی آنکھوں میں غصہ اور شہناز بیگم کی آنکھوں میں نمی اور بے بسی تھی۔ وہ ایک ہی پل میں کئی لہجوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے سوائے خضر کے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں حزن و ملال کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حورین نے شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ آ گئی آپ کی لاڈلی، رانیہ نے شہناز بیگم کو دیکھ کے استرائیہ کہا تھا۔ شہناز بیگم نے تلخ سانس خارج کر کے منہ پھیر لیا تھا۔ انہیں رانیہ سے اس حرکت کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ مبادا وہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے؟ عباد جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ خضر نے اس کے روبرو آ کر کاردار لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ وہ میں بھیگی آواز میں گھگیائی تھی کہ خضر نے اس کی بات کو تیز آواز میں کاٹا تھا۔ ہاں یا نہ؟ جی، اس کے لبوں سے پھنسا پھنسا نکلا تھا۔ خضر نے ملامت بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ اس نے آگے ایک لفظ کہے بنا اپنے ہاتھ خضر کے آگے جوڑ دیے تھے اور سسکتے ہوئے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ رانیہ طنزاً مسکرا رہی تھی۔ اس نے فاتحانہ نظروں سے عباد کو دیکھا تھا۔ عباد نے ان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سب ٹھیک ہونے کا استفسار کیا تھا۔ رانیہ نے پلکیں جھپک کر اس کو داد دی تھی اور واپس رونی صورت بناتے ہوئے خضر کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے معاف کر دو خضر، میں نے کیا جو کیا تمہاری خوشی کے لیے۔ مجھے کیا بینش نے بتایا تھا کہ بھابھی کسی سے بھی میری خوشیاں خریدنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ میری خوشیاں کسی کے بھی وجود سے نہیں جڑی ہیں۔ آپ نے بہت غلط کیا بھابھی، خضر نے بمشکل تحمل سے جتایا تھا۔ میری نیت پر شک کر رہے ہو؟ رانیہ نے مگر مرچ کے آنسو بہائے تھے۔ نہیں، میں شک نہیں کر رہا ہوں۔ جو آپ نے کیا میری خوشی کے لیے کیا اور مجھے اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ حورین نے ناسمجھی سے دونوں نفوس کو دیکھا تھا۔ وہ کس خوشی کی بات کر رہے تھے دونوں؟ اسے الہام ہوا کہ رانیہ نے ایسی کوئی چال چلی ہے جس سے سارا کا سارا اس کے ہاتھ آیا ہے۔ عباد کمرے سے نکل کر جا چکا تھا کیونکہ اس کا ضمیر ملامت کرنے لگا تھا۔ رانیہ نے بھی بہتر یہی سمجھا تھا
کیونکہ جب تک وہ یہاں رہتا رانیہ کو دھڑکا ہی لگا رہتا کہ کہیں وہ سچ ہی نہ اگل دے۔ رانیہ نے زبردستی آنسو صاف کیے تھے اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے یقین تھا وہ حورین کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ خضر چند لمحے لب پر بھیجے کھڑا تھا، پھر اس کو تعصب و غصے سے دیکھتا رہا جو اس کے قدموں میں بیٹھی سسک رہی تھی۔ طلاق، عباد کا دھوکہ، واپسی میں اندھیرا اور اتنے پیسوں کی ادائیگی، وہ کس کس بات کو سوچتی، کس بات کا غم مناتی، کس بات کی تدبیر کرتی اور کون سا ٹھکانہ ڈھونڈتی۔ امی، جب میں واپس آؤں مجھے یہاں نہ ملے، خضر نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا اور وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا تھا۔ حورین نے سکتے کی کیفیت میں اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ خود سے تھوڑی تو رحم کی امید کر ہی بیٹھی رہی تھی، مگر وہ پپک کر رو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب اسے اپنے سر پر کسی شہناز بیگم کا شفقت بھرا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ انہوں نے میری نہیں سنی ماں جی، اس نے رندے لہجے میں شکوہ کیا تھا۔ شہناز بیگم نے لب بھیجے تھے۔ تمہارے کزن اور رانیہ نے بساط ہی ایسی بچھائی ہے کہ شہناز بیگم کے لہجے میں رانیہ کے لیے نفرت سی تھی۔ حورین چونکی تھی۔ کیا کہا تھا رانیہ نے جو خضر ان سے نفرت نہیں کر رہے تھے اور مجھے ہی قصوروار قرار دے رہے تھے؟ تم اتنی بھولی نہیں ہو تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس نے عباد کو تمہارے خلاف استعمال کیا ہے تو کوئی نہ کوئی چال چلی ہوگی۔ شہناز بیگم نے اس کے کان کے کیڑے جھاڑے تھے۔ حورین حونکوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ عباد کے بقول تمہاری شادی رابعہ اور ارسم نے خضر کا پیسہ دے کر کروائی تھی۔ تم پہلے اس رشتے سے خوش نہیں تھی، لیکن خضر کی دولت کا سوچ کر تم نے عباد کے ساتھ پلان بنایا کہ تم خضر سے پیسے بٹور کر طلاق لے لو گی، اس کے بعد عباد اور تم شادی کر لو گے۔ رانیہ کو شادی کے دن بینش کے ذریعے معلوم ہوا کہ خضر تمہیں پہلے سے پسند کرتا ہے تو رانیہ کے بقول وہ بہت خوش ہوئی، لیکن عباد نے ایک پارٹی میں نشے میں دھت اپنا اور حورین کا پلان رانیہ کے سامنے اگل دیا، جس سے رانیہ کو دھچکا لگا اور خضر کو گھر ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے تم سے سودا کیا کہ جتنے پیسے چاہیے وہ تمہیں دے گی، بس تم خضر کی زندگی سے نہ جاؤ، اور عباد کو بھی ڈراموں میں مرکزی رول دیا کرے گی۔ لیکن عباد کا ضمیر ملامت کرنے لگا، وہ تم سے حقیقی محبت کرتا تھا، اس لیے تمہیں پانے کے لیے اس نے سچ بول دیا، سچ بولنے کا سوچا اور وہ خضر کے پاس چلا آیا۔ اس کے آگے تم جانتی ہی ہو۔ شہناز بیگم نے ساری کہانی کہہ سنائی تھی۔ حورین صدمے سے آنکھیں پھاڑے رانیہ اور عباد کے ترتیب کرتا اسکرپٹ کو سن رہی تھی اور دل ہی دل میں ان کی حکمت عملی پر اشش کر اٹھی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کوئی پلان نہیں بنایا عباد کے ساتھ، مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میری شادی کا کالج والے خضر سے ہو رہی ہے۔ اس نے شدت سے نفی میں سر ہلا کر شہناز بیگم کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ شہناز بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں جانتی ہوں، چاہے میں تمہیں کبھی تمہارے عمل پر بالکل درست نہیں قرار دے سکوں گی، لیکن تم نے رانیہ کی طرح اپنے مرتبے کا سودا نہیں کیا۔ مجھے جانا ہوگا، حورین نے اپنے گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا اور اٹھنے لگی تو شہناز بیگم نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ مگر کچھ نہیں، نہ یہ گھر خضر کا ہے اور نہ رانیہ کا، میرا ہے۔ تم یہی رہو گی، میں خود بات کروں گی خضر سے، اور رانیہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ جب تک خضر تمہیں طلاق نہیں دے سکتا تب تک وہ معاہدہ کبھی بھی خضر کے سامنے لانے کی غلطی نہیں کرے گی۔ اگر لانا ہوتا تو وہ پیپر استعمال کرتی، نہ کہ عباد کو، شہناز بیگم نے کہا تھا، اور وہ ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس نہج پر تو حورین نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اصل قصوروار رانیہ تھی، کیونکہ معاہدہ اور شرائط اس کے عائد کردہ تھی۔ خضر کو پراپرٹی اس نے سمجھا تھا، وہ تو بس اپنا کردار نبھا رہی تھی۔ اصلیت سامنے آتی تو خضر کی نظر میں رانیہ اس سے زیادہ قابل نفرت ہوتی۔ او ڈارلنگ، عباد نے اس کو پیچھے سے آ کر باہوں میں بھرا تھا۔ رانیہ کو بے وجہ مداخلت زہر لگی تھی، مگر آج ہی اس گدھے کو باپ بنایا تھا اور ابھی اس سے پہلو تہی کر کے وہ اس کی ناراضگی مول لے کر کھیل نہیں بگاڑنا چاہتی تھی، اس لیے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کی جانب گھومی تھی اور اس کے گال کو چھوا تھا۔ آج تم نے دل جیت لیا، کیا پہلے نہیں جیتا تھا؟ عباد نے اس کے بالوں میں منہ دے کر سرگوشی کی۔ رانیہ کو اب اس کی قربت جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، مگر برداشت سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ نہ جیتتا ہوتا تو خود کو سونپتی کیا؟ لیکن جانو، ایک بات سوچ رہا تھا میں، اب حورین کہاں جائے گی؟ وہ کہیں بھی جائے سویٹ ہارٹ، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ اگر نہ دیا ہوتا تو وہ خضر سے شادی کیوں کرتی، جبکہ میں اسے خوشخبری دے چکی تھی کہ میں نے تمہیں ڈرامے میں آفر دی ہے۔ جان، میں نے سب اس سے بدلہ لینے کے لیے نہیں، تمہاری محبت کے لیے کیا، عباد نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا۔ رانیہ زبردستی مسکرائی تھی۔
آباد اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے باطل خواستہ ہونے دیا تھا، لیکن یہ آخری بار تھا۔ اب اسے آباد کو رستے سے ہٹانا تھا۔ شام میں رانی آئی تو حورین کو گھر میں دیکھ کر اس کے تلووں پہ آگ لگی تھی اور سر میں بجھی تھی۔ تم دفع نہیں ہوئی گھر سے؟ رانیہ لاؤنج میں اطمینان سے بیٹھے دیکھ کر اسے حقارت سے پوچھا تھا۔ وہ اسی طرح گمسم بیٹھی میگزین کی ورک گردانی کرتی رہی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ رانیہ سلگ کر دھاڑی تھی۔ حورین نے اطمینان سے میگزین سائڈ پہ رکھا تھا اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایگریمنٹ میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ اگر تم سوال پوچھو گی تو جواب بھی دینا لازمی ہے؟ یوں؟ وہ تنتناتی ہوئی اس کے سر پہ آئی تھی۔ اس کا چہرہ نفرت سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ حورین کے تاثرات طنزیہ سے سنجیدہ ہوئے تھے۔ اس کے مقابل کھڑی ہو کر حورین نے اسے استناریہ دیکھا تھا۔ ایسا کچھ مت کرنا جسے تم اپنے ہی ڈرامے میں پھنس جاؤ اور پچھتاؤ۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ جانتی ہو نا کہ تم میری زیر خرید غلام ہو؟ رانیہ نے اسے سنگینی سے یاد دلایا تھا، لیکن پھر بھی حورین کا اطمینان قابل دید تھا۔ جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں آقا کے رازوں کا صندوق غلام کے پیٹ میں اور چابی زبان میں ہوتی ہے۔ تمہارا یقین کر ہی لینا خضر۔ میرا یقین نہ کرے مگر۔ حورین کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی رانیہ کا سیل گنگنایا تھا۔ رانیہ نے اسے کینہ تو اس نظروں سے دیکھتے ہوئے سیل پر نمبر دیکھا تھا۔ فاران سے اس کے چچا کے گھر سے کال آئی تھی۔ اس نے پک کی تھی اور جیسے ہی سنتی چلی گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ اس کے چچا کی وفات ہو گئی تھی۔ وہ ہنوز مجھے اور قدرے پریشان ذہن کے ساتھ شہناز بیگم کے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ حورین نے گہری سانس لے کر ماحول کی کثافت کو دور کرنے کی کوشش کی تھی اور واپس میگزین اٹھا لیا تھا۔ اگلا اور سب سے مشکل مرحلہ یعنی خضر سے سامنا کرنے کے لیے وہ خود کو تیار کرنے لگی تھی۔ رانیہ کو بادل نخواستہ چچا کی تعزیت کے لیے جانا پڑا تھا۔ حورین کو اب پیچھے سکون تھا۔ خضر کو بھی اس دن ہی ہاسپٹل سے سیدھا ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ شمالی علاقہ کا جاج چلا گیا تھا، جہاں ہاسپٹل کی طرف سے انہوں نے غریب لوگوں کے مفت علاج و معالجے کے لیے 2 ہفتوں کے لیے کیمپ لگایا تھا۔ اب اسے صرف خضر کا انتظار تھا۔ وہ اسے منانا چاہتی تھی۔ ادھر پیچھے اچانک ہی بینش کی منگنی کا ہنگامہ اٹھا تھا اور بینش کی منگنی کی تیاریوں میں اس کی ماں اس کے اب سے اپنے ساتھ تیاریوں میں لگا لیا تھا اور وہ بخوشی تیاریوں میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ سب چیزیں بینش کی پسند سے لی جا رہی تھی کیونکہ بینش اکلوتی بیٹی تھی اور منگنی بڑے پیمانے پر کی جا رہی تھی۔ آپ کب آئیں گے؟ وہ بازار جانے کے لیے اپنی چادر لے کے آئی تو بینش فون پر خضر سے پوچھ رہی تھی۔ حورین کا دل مضطرب ہوا تھا۔ بینش نے اس کے گالوں پر بکھری لالی دیکھی تھی اور مسکرائی تھی۔ دوسری جانب سے شاید انکار کیا گیا تھا۔ بینش مچلی تھی۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ اگلے سنڈے میری منگنی ہے اور آپ نے آنا ہے۔ وہ بسط تھی۔ حورین نے جیسے منظر میں تھی ہی نہیں، اس کو اپنے وہاں موجود ہونا غیر ضروری بھی لگ رہا تھا، لیکن دل خوش فہم بھی تھا کہ کہیں خضر اسے حورین کا پوچھ ہی نہ لے، اس لیے وہ بکھرے کپڑوں کا خواہ آہستہ آہستہ سمیٹنے لگی تھی۔ بینش اس کی بے قراری محسوس کر رہی تھی اور زیر لب مسکرا رہی تھی۔ حورین کا روم سماعت بنا ہوا تھا۔ وہ جان بوجھ کر انتہائی سستروئی سے بیڈ پر کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ بس آنا ہے تو آنا ہے خضر، میں نہیں۔ وہ دوبارہ بات کرتے کرتے روم سے نکل گئی تھی۔ حورین کے ہاتھ بے جان ہو گئے تھے اور کپڑے دوبارہ بیڈ پر بکھر گئے تھے۔ ایک بے نام سی سرخوشی اسے اپنے آپ ہی مر گئی تھی۔ وہ چادر لپیٹتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ رات میں اسے ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہی صوفے پر اونگ آ گئی تھی اور وہ سو گئی تھی۔ رات کے کوئی 2:30 بجے مرکزی دروازہ بجایا گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ بے آرامی سے لیٹنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں اور کمر شل ہو گئی تھی۔ اتنے میں گیٹ پر وہی دھڑدھڑایا گیا تھا۔ وہ حیرانگی سے گھڑی میں وقت دیکھتی باہر نکل آئی تھی۔ سینے پر دوپٹہ اچھے سے پھیلایا تھا اور گیٹ کھولنے سے پہلے ہی مسفر ہوئی تھی۔ کون؟ میں ہوں، اگر مہربانی کرنے کا ارادہ ہو تو دروازہ کھول دیں گی؟ خضر نے تڑک کر جواب دیا تھا۔ حورین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ جی میں کھولتی ہوں، اس نے گڑبڑا کر کہتے ہوئے دروازہ کھولا تھا اور خضر اس کو تیکھے چتونوں سے گھورتا اندر آیا تھا۔ حورین اس کی تیز نظروں کو قطعی نظر انداز کر کے جانے لگی تھی۔ اب کس ارادے سے رکی ہوئی ہیں یہاں؟ مجھے ماں نے روکا ہے۔ اچھا، ماں کا اتنا خیال ہے آپ کو؟ وہ اس طرح یہ ہنسا تھا۔ حورین جذبز ہوئی تھی۔ بہت ہے، کم از کم آپ اور بھابھی کی طرح ماں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں گئی، وہ بھی کم نہیں تھی۔ اب میں آ گیا ہوں نا تو جائیں، خضر نے تڑک کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر اس وقت گلی میں جا کر بیٹھ جاتی ہوں
तब आपकी इज्जत नफ्स गवारा कर लेगी। एक लड़की जो गलती से आपकी बीवी बन गई है गली में बैठी है। वो पाँव चटकती उल्टे कदमों खुले गेट की तरफ बढ़ी थी कि राह में खिज़र ने उसकी कलाई थामी थी। गलती से नहीं, साजिश से। खिज़र ने उसकी आंखों में झांक कर तस्दीक की थी। और ये इरादा है या साजिश? हुरैन का इशारा उसकी कलाई पकड़ने की जानिब था। खिज़र ने अपना गुस्सा उसकी नाज़ुक कलाई को मज़ीद दबोच कर निकाला था और वो सिसकी थी। हक है, हक तब जताते हैं जब मेरे हक अदा कर सकेंगे। उसने एक झटके से अपनी कलाई छुड़वाई थी और बाहर जाने लगी तो खिज़र का लंबा चौड़ा वजूद उसकी राह में हायल हो गया था। वो बना गई थी। रोक रहे हैं आप? फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, अंदर जाइए। खिज़र ने आराम से अपना मुद्दा बयान किया था। कैसे? इस घर में अब मेरा वजूद आप देवर भाभी को बर्दाश्त हो जाएगा? वो तंजिया गोया हुई थी। मुझे नहीं है, कतई नहीं है, लेकिन मेरी माँ से पूछे बिना कुछ कहूँगा नहीं। हक, हाँ, शुक्र है आपने अपनी भाभी का नाम नहीं लिया। वो इस तरह यह कहकर अंदर की जानिब पलट गई थी। पीछे खिज़र का दिल क्या था उसके साथ ऐसा कुछ कर गुजरे कि वो पूरी ज़िंदगी याद रखे। अगले ही दिन सुबह सुबह खिज़र बिनिश के साथ शॉपिंग पर निकल गया था। वो बिनिश को कुछ अपने से ही दिलाना चाहता था। कुचिया बेगम मना करती रह गई थी, लेकिन खिज़र और शहनाज बेगम ने उसकी एक नहीं सुनी थी। कुचिया और शहनाज आपस में बैठी भय हुए गुफ्तगू थी कि खिज़र कमरे में आया था। मैं और बिनिश निकल रहे हैं चाची, तुम्हें हुरैन को भी लेकर जाना चाहिए। कुचिया ने खुद शहनाज की दिल की बात कर दी थी। रहने दीजिए, कतई जवाब आया था। माँ का हुक्म टालोगे? शहनाज बेगम ने जज्बाती हरबा आजमाया था। माँ वो डिमांड ही नहीं करें जो मैं पूरी नहीं कर सकूं। वो बिनिश के साथ चली जाएगी ना? तुम ये बात करना उससे। कुचिया ने उसे हल्के फुल्के तुम बात ना करना उससे। कुचिया ने उसे हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ा था और वो मुस्कुरा भी नहीं सका था। ठीक है, फिर बिनिश भी घर ही रहे, मैं खुद ही ले आऊँगा उसके लिए कुछ। तुम कितने ज़िद्दी हो गए हो खिज़र? शहनाज ने रूठी हुई थी। मुझे ऐसा बनाने में आपकी लाडली का ही हाथ है। हुरैन का नहीं, रानिया का। उन्होंने तरंग से कहा था और उनको लब बीचते देखता रहा था। फिर चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद बोला था, अच्छा मैं चलता हूँ, और उठकर चलता बना था। कुचिया बेगम ने शहनाज बेगम के कंधों पर हाथ रखा था। ये लड़का तो बिल्कुल रानिया की मुट्ठी में है। वो बेबसी से गोया हुई थी। कुचिया बेगम ने भी तायद में सर हिलाया था। तुम हुरैन को कहो खिज़र को अपनी जानिब माइल करने की कोशिश करे, मुनासिब लगता है। वो खिज़र की बीवी है। माजरत के साथ तुमने रानिया को इतनी आज़ादी दी है कि वो भाभी होकर भी खिज़र को मुट्ठी में लेकर बैठी है, जबकि हुरैन के बारे में तुम्हें मुनासिब और गैर मुनासिब का ख्याल आ रहा है। कुचिया बेगम ने तल्ख लफ्ज़ों का रसान से शहनाज के कान में उंडेला था। वो चुप ही नहीं कर पाई थी और इस बात में सर हिला दिया था। उसने झुककर अपने सैंडल के स्ट्रैप बांधे थे। शहनाज बेगम ने उसको बगौर देखा था। वो शादी के बाद पहली बार इतनी तैयार हुई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। शहनाज बेगम ने दिल में माशाल्लाह कहा था। अब वो गोल्डन टिश्यू का दुपट्टा अपने कंधे पर सेट कर रही थी और सेट करने के बाद जैसे ही बालों को समेटने लगी, शहनाज बेगम ने उसे टोक दिया था। रहने दो ऐसे ही, एक तुम ही नहीं हो जो जिन भूत जिन्हें चिपट जाएंगे बाल खोलने से। शहनाज बेगम की तारीफ का अंदाज ही अनोखा था। वो खिसियाकर बालों को खुला छोड़कर उनमें कंघी करने लगी थी। क्यों कॉल कर रहे हो बार बार? आपकी याद आ रही थी। मैं किसी की मैयत पे आई हूँ। तुम्हारे 2 टके का रोमांस सुनने के मूड में नहीं हूँ। रोमांस नहीं याद तो इसलिए आ रही होगी ना कि उसने तब कर अधूरा जुमला छोड़ा था। अब बात बचा नहीं था कि उसकी बात समझ चुका था। आप मुझे हवस ज़्यादा समझ रही हैं। अमाद की आवाज़ सदमे में घिर गई थी। मैं समझती नहीं, तुम हो। अब हर वक्त इंसान इसी मूड में नहीं होता। रानिया ने तल्ख लहजे में झाड़ा तो अबाद के दिल में छनाके से कुछ टूटा था, लेकिन रानिया को एहसास नहीं था कि यूँ इतनी जल्दी गरम गरमा हलवा खाने से वो खुद जल जाएगी। आपको मैंने क्या नहीं दिया, उसके बदले में तुमने वसूल भी किया है। बात तरक्की, मेरा वजूद, बैंक बैलेंस और बस। रानिया, हुरैन, हाँ हुरैन, तुम उस वक्त हुरैन के पास क्यों नहीं चले जाते? खैर से अब वो मुतालका भी होने वाली है। रानिया, हर कोई लड़की आपकी तरह गिरी हुई नहीं होती। एक को छोड़ा और दूसरे को अबाद ने जूता भिगो के मारा था। शट अप, जस्ट शट अप। रानिया सब पर आग बगोला होकर चिल्लाई थी। अबाद ने तल्ख सा ओनिया
کر کے کال کاٹ دی تھی۔ وہ سیدھا آفس میں آیا تھا اور وہی آفس تھا جس میں رانی اور وہ رنگرلیاں مناتے تھے۔ اب چوکیدار بھی صاحب سے واقف ہو گیا تھا، اس لیے آسانی سے اندر آنے دیا تھا، اور دوسرے ماسٹر کی بھی اسی کے پاس تھی۔ رانی اور اس نے مختلف تصاویر بھی لی تھی، اور وہ تصاویر جس یو ایس بی میں تھی وہ اب یو ایس بی یہاں ہی پڑی تھی۔ وہ اس یو ایس بی کی تلاش میں تھا جو وہ خضر کو دکھا کر رانی سے انتقام لیتا، مگر یوں ہی مسترابانہ دراز کھنگالتی اس کی نظر ایک فائل پر گئی تھی۔ اس نے بے دھیانی سے اس میں سے فائل اٹھا کر دیکھی تھی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ اس نے اپنی اور حورین کی بے وفائی پر غصہ آیا تھا اور رانیہ کی عقل ٹھکانے لگانی تھی۔ منگنی کے لیے بال پنوں سے سیٹ کرتے ہوئے بینش کا موبائل بیپ ہوا تھا۔ بینش نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو اس کے لبوں پر شرمیلی دھیمی مسکان سج گئی تھی۔ اس کے منگیتر کی کال تھی۔ حورین نے مصنوعی تاڑنے والے انداز سے اسے آئینے میں گھورا تو وہ کھلکھلائی تھی۔ بس 2 منٹ۔ وہ شرارت سے ملتجی ہوئی سیل لے کر بیلکنی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اگر تصویر مانگے تو کہنا انتظار بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حورین نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی اور واپس مڑ کر آئینے میں اپنا سراپا دیکھا تھا۔ اسی وقت آئینے میں پیچھے خضر کا تنومند وجود دکھائی دیا تھا۔ ہلکی سنہری شیروانی میں اس کی آنکھوں کا رنگ بھی ہلکا سنہری دکھائی دے رہا تھا، اور آنکھوں کی چمک اس سے پہلے کہ دل بے ایمان ہوتا، حورین نے نظر گھما لی تھی اور ڈریسنگ پر پڑی نیل پینٹس بلا وجہ ادھر ادھر کرنے لگی تھی۔ اسی اثنا میں لائٹ ڈم ہو کر چلی گئی تھی، اور اس نے سر اٹھا کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی تھی اور مڑی تو خضر کے مضبوط وجود سے ٹکرا کر واپس ڈریسنگ ٹیبل کے سٹول سے لگی تھی۔ وہ دفعتاً اس کے سر پہ پہنچ گیا تھا۔ اف، وہ جھنجھلائی تھی۔ اندھیرے میں بھی سکون نہیں ہے آپ کو، اس نے تل ملا کر کہا تھا، اور ناکام اٹھنے کی کوشش کی تھی کیونکہ اس کے دوپٹے کا ایک کونا خضر کے پاؤں کے نیچے تھا۔ اٹھنے کی کوشش میں واپس ڈگمگا گئی تھی۔ خضر نے اس کی جانب جھکا تھا۔ فنکشن کے بعد آپ اپنے روم میں چاہیے ہیں۔ اندھیرے میں سے تیز گرم سانسوں کے ساتھ خضر کی آواز بہت قریب سے ابھری تھی۔ وہ سمٹ سی گئی تھی۔ او ہیلو، میں آپ کی رعایا نہیں ہوں، جا کر لائٹ آن کروائیں۔ اس نے اسی انداز میں ہاتھ آگے بڑھا کر خضر کو پیچھے دھکیلنا چاہا تھا، لیکن ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا تھا۔ کہاں گئے؟ اس نے سوچا تھا۔ کہاں ہے؟ حورین نے پکارا تھا، لیکن وہ تو چھلاوا بن کے آیا تھا۔ اسی طرح یک لفظی جملہ کہہ کر چھلاوے کی تیزی سے جا چکا تھا۔ حورین تب گئی تھی۔ پورے فنکشن میں خضر نے اس پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی تھی، اور وہ کلستی رہ گئی تھی۔ قدسی اور شہناز نے ہر ممکن کوشش کی تھی حورین اس کے قریب ہی رہے، لیکن وہ تو جیسے منظر میں ہوتے ہوئے تھا ہی نہیں۔ منگنی کے بعد حورین شہناز بیگم کو لیے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد خضر شہناز بیگم کے کمرے کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہوا تھا۔ وہ انجان بنی شہناز بیگم کے آج فنکشن میں پہنے کپڑے ہینگ کر رہی تھی۔ ماں جی ذرا حورین کو بھیجیے گا میرے کمرے میں، خضر کہہ کے رکا نہیں تھا۔ شہناز بیگم نے خوشگوار حیرت سے حورین کو دیکھا تھا جو پیٹھ موڑے کھڑی اپنی دھڑکنیں سنبھال رہی تھی۔ سنا تم نے؟ وہ جی ہی کہہ پائی تھی۔ اب یہاں کھڑی کیا کری ہوں؟ جاؤ نا، شہناز بیگم نے لتاڑا تھا۔ وہ مڑ کر بے چارگی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ شہناز بیگم نے گھورا تھا۔ تم چاہتی ہو نا خضر سے تمہارا رشتہ مضبوط ہو؟ جی، پھر ایک لفظی جواب۔ تو جاؤ نا، شوہر کو انتظار نہیں کرواتے ہیں۔ جی، اس نے مسکین سی صورت بنائے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیا جی؟ یہی جی حضوری، اب خضر کے کر لینا جو کہے مان لینا۔ انہوں نے گھرکا تھا۔ وہ مزید بے عزتی سے بچنے کے لیے لب بھیجتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کی نظر لاؤنج میں لگے آئینے کے سامنے اپنے کیچر پر گئی تھی۔ اس نے اٹھا کر اپنے بال سمیٹ لیے تھے اور سانسیں بحال کرتی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ نوک کرتی، خضر نے دروازہ کھول دیا تھا اور اس کو سر پاؤں گہری نظر سے دیکھا تھا۔ کوئی خاص بات ہے جو آپ نے کرنی ہو تو کیجیے، ورنہ، حورین نے بے نیازی سے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ خضر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر کھینچا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ بوکھلا گئی تھی۔ کیا ہے؟ حورین نے ماتھے پر بل ڈال کر اس کو روب دکھانا چاہا تھا، لیکن خضر اس کے روب سے کیا مرعوب ہوتا؟ وہ تو اسے ایک نئے انداز سے روش راز کروانے کی دھن میں تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے، دوسرا ہاتھ سے اس کے بالوں میں لگا کیچر کھولا تھا۔ حورین نے اس کو پیچھے دھکیل کر مڑنا چاہا تھا۔ حورین کی سانسیں اس سے اچانک بدلتے رویے پر اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ خضر نے اس کو یوں ہی جکڑے پیچھے دروازے سے لگایا تھا اور اس کی آنکھوں میں فاتحانہ دیکھا تھا۔ فرائض پورے کر رہا ہوں، کرنے دیجیے۔ خضر کا موبائل بیپ ہوا تھا۔
یہ زبردستی ہے، حورین نے تڑک کر کہا تھا، اور یہ مجھے پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی۔ اس نے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر پھینکا تھا۔ حورین کی آنکھیں اس کی بے باکی پر پھٹنے کو تھی۔ خضر کا سیل مسلسل بیپ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی جکڑے ہی دوسرے ہاتھ سے سیل پاکٹ سے نکال کر کان سے لگایا تھا۔ حورین مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خضر کی پرتپش نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ ہاں بھابی، خضر کے لہجے میں پہلی والی نرمی منقوط تھی۔ اسی سے حورین سہم رہی تھی۔ دوسری طرف رانیہ چونکی تھی، لیکن اپنے اصلی لاڈ بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ میں ایئرپورٹ پر ہوں، لینے آ جاؤ۔ سوری بھابی، میں بزی ہوں۔ خضر نے سنجیدگی اور بے مروتی کی انتہا کی تھی۔ رانیہ کی بھویں سمٹی تھی۔ اس نے غور کیا تو دوسری طرف سے چوڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حورین خود کو چھڑوانے کی صحیح میں مزاحمت کر رہی تھی، جس کے بنا پر چوڑیاں آواز کر رہی تھی۔ خضر اس کے اتنے قریب تھا اس لمحے۔ چوڑیوں کی آواز؟ کیا اس لمحے حورین اس کے پاس ہے؟ رانیہ نے گھبرا کر سوچا تھا۔ حورین کہاں ہے؟ رانیہ نے ترنت پوچھا تھا۔ حورین نے مزاحمت ترک کر کے لب بھیج کر نفی میں سر ہلایا تھا کہ وہ نہ بتائے کہ حورین اس کے قریب ہے، مگر آج خضر کہاں ماننے والا تھا۔ یہی ہے میرے پاس، خضر کے کہتے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ حورین تمہارے کمرے میں ہے؟ کیوں؟ رانیہ کو شاید پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ دوسری طرف جو خضر کی سانسوں تک کے قریب کھڑی تھی، بوکھلا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہراسگی اتر آئی تھی، جو خضر نے بھی نوٹ کی تھی۔ وہ اس طرح یا مسکرایا تھا۔ بھابی، حورین میری بیوی ہے، چاہوں تو نظروں سے اوجھل رکھوں، چاہوں تو قریب تر۔ آپ نے تو مکمل پیسے دیے تھے نا اس کو میرے، اب میں جو چاہوں کروں۔ خضر کے طنز پر جہاں رانیہ کے سر پر ایئرپورٹ کی چھت آ کے گری تھی، وہیں حورین نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ سچائی آشکار ہونے کے باوجود اس کا وجود اب سنسار کیا جانا تھا۔ مجھے جانے دیجیے۔ حورین ملتجی ہوئی تھی۔ یہ ناممکن ہے، خضر کی آواز اسے دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ پوری رات خضر نے اپنی شدتیں اس پہ اتاری تھی۔ حورین آنے والے کل سے پریشان اس کی باہوں میں پگھلتی جا رہی تھی۔ صبح پوک کے بعد وہ درد سے ٹوٹتے وجود کے ساتھ قدرے اٹھ کر مسحری سے ٹیک لگائے بیڈ پر۔ کمرے میں ابھی تک نیم مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے یوں ہی اپنے ارد گرد خود کی مانند بکھرے وجود کو دیکھا تھا۔ بستر کی دوسری طرف کی جگہ خالی، لیکن سلوٹوں اور ٹوٹی چوڑیوں سے ناگفتباں ہو رہی تھی۔ حورین ذہنی خود اذیتی کا شکار تھی۔ رانیہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتی، لیکن خضر کے رات والے رویے کے بعد اسے خضر کی امید بھی چھوٹتی نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی۔ پیچھے سر ٹکا کر ہولے ہولے اپنی کٹپٹی سے ہلانے لگی۔ دفعتاً اسے کمرے کی دہلیز پر باہر سے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ قبل اس کے کوئی کمرے میں آتا، شہناز بیگم کی پاٹدار آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ بہو، کسی نوبہتات جوڑے کے کمرے میں جانے کے آداب بھول گئی ہو شاید۔ ماں جی، مجھے خضر سے ضروری کام ہے۔ رانیہ کی ضبط کی انتہا پر پہنچی سپاٹ آواز پر اندر بیٹھی حورین کا دل کانپا تھا، لیکن شہناز بیگم پر جیسے اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے لٹ مار لہجے میں کہا تھا، اسے ملنا ہے تو جاؤ ہاسپٹل، وہ وہیں ہے۔ وہ مزید گویا ہوئی تھی۔ حورین اندر آرام کر رہی ہے، رات دیر سے سوئی تھی۔ خضر کہہ کے کیا تھا اس کے آرام میں خلل نہ آئے۔ شہناز نے آخر میں دروغ گوئی سے کام لیا تھا۔ رانیہ کا دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ دھرا دھرا پھسل گیا تھا۔ اس نے مڑ کر شہناز کو دیکھا تھا۔ شہناز کو اس کی اجڑی حالت دیکھ کر دلی افسوس ہوا تھا۔ اس کی ہوس نے اسے کس نہج پر پہنچا دیا تھا۔ رانیہ جس طرح آئی تھی اسی طرح تن فن کرتی واپس نکل گئی تھی، اور وہ اندر بیٹھی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی رہی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے بعد بھبکتی سوچوں الجھنوں میں الجھی کمرے سے باہر آئی تھی اور باورچی خانے میں جا کر ناشتہ تیار کرنے لگی تھی۔ ذرا سی آہٹ پر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ مستقبل کا خوف اس کے سکون فنا کیے جا رہا تھا، اتنا کہ رات میں خضر کے ساتھ گزرے لمحات اسے لطف و کرم دینے کی بجائے جاں کسر لگ رہے تھے۔ وہ اس لمحے سے مستفید بھی نہیں ہو پائی تھی جو اس کے محرم کا تھا۔ اپنا اتنا بڑا حق پا کر بھی وہ حساب شکن لمحوں کو جھیل رہی تھی۔ تم اب تک کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ ناشتے کی ٹیبل پر شہناز بیگم نے اس کو اضطراب میں پایا تھا اور جھرجھری لے کر چونکی تھی۔ جی، کچھ کہا آپ نے؟ کیا ہوا ہے؟ شہناز نے نرمی سے پوچھا تھا۔ خضر کو سب سچ معلوم ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور رانیہ کو بھی کہ رات میں خضر، اس نے ادب و تہذیب کے پیش نظر جملہ ادھورا چھوڑا تھا،
لیکن وہ جہاں دیدہ تھی سمجھ گئی تھی کہ حورین کیا کہنا چاہتی ہے۔ حورین خضر نے سب جاننے کے بعد تمہیں وہ درجہ دیا ہے، اب اسے رانیہ کو کیا خود خضر بھی منعرف نہیں ہو سکتا؟ اس کے بعد رانیہ کے اس فضول معاہدے کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ خضر رات میں تمہیں چھوڑ بھی سکتا تھا نا، لیکن اس نے تمہیں قبول کیا۔ اب جو آگے ہوگا وہ اللہ پر چھوڑ دو۔ شہناز نے اس کی متانت اور شائستگی سے سمجھایا تھا اور وہ چپ چاپ ان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ پریشان ہونا چھوڑ دو، اب یہ خضر اور اس کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے مزید اس کی دل جوئی کی تھی اور وہ شہناز کے اطمینان پر عرش کر اٹھی تھی۔ رانیہ نے دھر سے دروازہ کھولا تھا اور وہ جو فائل کھولے اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا چونک کر مڑا اور رانیہ کو دیکھ کر خود کے سامنے دیکھ کر فریب سے مسکرایا تھا۔ وہ چیل کی تیزی سے اس کے سر پہ پہنچی تھی اور اس کو گریبان پکڑ لیا تھا۔ مجھے تم سے امید نہیں تھی، رانیہ نے غصے سے بگڑتے ہوئے کہا تھا اس سے۔ اس نے یوں ہی مسکراتے ہوئے اپنا گریبان چھڑایا تھا اور اس کی کلائیاں تھامے ہوئے اس کے تیر سے بھیجی مٹھی کو چوما تھا۔ رانیہ نے کرائے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا تھا۔ امید تو مجھے بھی نہیں تھی اس کی، اس نے اس کی پر زور دیا تھا۔ رانیہ نے غصے سے لرز اٹھی تھی اور ڈٹائی سے آپ سے تم پہ آ گیا تھا۔ کیا میں نے؟ ہاں کیا؟ بتاؤ مجھے، بتاؤں یا دکھاؤں؟ وہ ایک ادا سے 2 قدم پیچھے ہوتا ہوا بولا تھا۔ رانیہ کا ماتھا ٹھنکا تھا لیکن وہ اتنی جلدی کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ سامنے کھڑے شخص نے اپنی جینس کی جیب سے موبائل نکالا تھا اور 2-3 موبائل اسکرین کو ٹچ کرنے کے بعد اسکرین اس کے سامنے کی تھی۔ رانیہ اسے کھو جانے والے نظروں سے دیکھتے ہوئے اسکرین کو دیکھا تھا اور اپنی پرگشتہ مقدر پر آنکھوں کے آگے ستارے ناچنے لگے تھے۔ ویڈیو اس کی تھی اور اعصاب کو جھنجھوڑنے والی اس کی وہ ویڈیو۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ لکنت زدہ آواز میں بولی تھی۔ اس کی آواز پر اپس تھی اور اسکرین کو اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے وہ استرائیہ ہنسا تھا۔ خوشی ہو رہی ہے تمہاری المیہ صورت دیکھ کر؟ اس نے جیسے رانیہ کی حالت سے خط اٹھایا تھا۔ میں نے یہ ہم دونوں کی بہتری کے لیے کیا تھا۔ اپنی خود غرضی اور ہوس کو ہماری بہتری کا نام مت دو۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ تم نے ہماری امانت میں خیانت کی ہے۔ ویٹ کون سی امانت؟ اس نے رانیہ کی بات کاٹ کر ابرو چکائے تھے۔ جو تم نے حورین کے ساتھ کل رات کیا خضر، وہ المیہ صورت بنائے بے بسی سے بولی تھی۔ خضر ایک روفٹ سے اٹھ کر اس کے مقابل آیا تھا اور طنزیہ مسکراہٹ بدستور قائم تھی اس کے لبوں پر۔ وہ تو میری شرعی بیوی ہے، آپ کس حق سے میرے آغوش میں رہی ہیں؟ خضر نے یکسوئی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مزمل سی لاجواب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ رانیہ کو آج ادراک ہوا تھا خوبصورت چہروں کے پیچھے بھیانک فطرت کوئی بھی رکھ سکتا ہے۔ انسان منافقت در منافقت میں ڈھلا ہے۔ ایک فطرت چہرے سے مشروط ہوتی ہے تو ہر خوبصورت چہرہ فریب نہ دیتا اور ہر بدصورت چہرے کے پیچھے بھیانک فطرت نہیں ہوتی۔ تم ان سب میں شریک تھے خضر، لیکن عباد سے ناجائز تعلق میں نہیں ڈیئر رانیہ۔ خضر نے ایک آنکھ ونک کر کے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ رانیہ کو اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ میں بہک گئی تھی، اس نے لرزیدہ لہجے میں کہا تھا۔ کہتی ہو تم تو ہر کسی کے ساتھ بہک جاتی ہو۔ کیسی ہو تم جو ہر کسی کے ساتھ بہک جاتی ہو، کسی کو بہکا دیتی ہو، کبھی خود بہک جاتی ہو؟ خضر نے تلخ مسکراہٹ سے اس پر کیچڑ اچھالا تھا۔ وہ بپری تھی۔ تم فرشتے نہیں ہو۔ بالکل نہیں ہوں۔ میں بھی بہکا، لیکن اس کے بعد تو میں تمہارے وجود کے علاوہ کسی کو نہیں چھوا۔ جھوٹے فریبی، جو کل رات حورین کے ساتھ کیا وہ؟ میں نے کہا نا میں فرشتہ نہیں ہوں، لیکن اب ماضی میں جو ہوا سو ہوا۔ اس کی سزا اپنی بیوی کو کیوں دوں گا؟ اس کا یہ شرعی حق تھا، اس کو مل گیا۔ یہ باسٹرڈ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، ماں جی کو بتاؤں گی۔ وہ اس کی جانب شیر کی طرح لپکی تھی۔ پھر ذرا ماں جی کو یہ بھی بتانا کہ کتنی راتیں تم نے عباد کے ساتھ گزاری۔ وہ مزے سے اس کا دھواں چہرہ دیکھ رہا تھا۔ رانیہ کے اعصاب کٹ رہے تھے۔ وہ لاجواب ہوتے لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ ایک رات پہلے منگنی کی تقریب میں جب اپنے عروج پہ تھی، خضر کو کسی سے پیچھے سے پکارا تھا۔ خضر نے پکارنے والے کو دیکھا تھا اور اپنے سامنے عباد کو دیکھ کر لب بھینچے تھے۔ عباد خود اس کے قریب آ گیا تھا۔ اب یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ عباد نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے سامنے کی تھی۔ خضر نے تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے فائل جھپلی تھی اور فائل اس کے سامنے کر کے مسکرایا تھا۔ عباد نے اس کی مسکراہٹ کو ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ تم یہ فائل جس کو دکھا رہے ہو، یہ معاہدے کو مقرر کرنے والا ماسٹر مائنڈ میں ہی تھا۔ خضر کی بات پر اس کے سر پر 7
آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ رانی اور میرا دونوں کا منصوبہ تھا یہ۔ وہ ایک سائڈ کی اسمائل پاس کر کے آنکھ دبا گیا تھا۔ عباد کو یہ ادا پسند آتی اگر اس کے پیچھے خضر کا دھوکے باز روپ نہ ہوتا تو۔ یوں عباد اس کی طرف جھپٹا تھا۔ تم سب نے حورین کا استعمال کیا؟ نہیں، ہم سب نے حورین کا استعمال کیا۔ خضر نے سنجیدگی سے تصدیق کی تھی۔ بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم سب نے حورین کا استعمال کیا۔ عباد کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی۔ لیکن جاننا چاہو گے رانیہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ عباد نے حقارت سے کہتے ہوئے اس کے سامنے اپنا موبائل کیا تھا اور ایک ویڈیو چلا دی تھی۔ وہ ویڈیو عباد اور رانیہ کی تھی۔ خضر کے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ اسے رانیہ سے یوں دغا بازی کی توقع نہیں تھی۔ تم نے جس کو پانے کے لیے کیا نا، اس نے اپنا مقصد پانے کے لیے خود کو میری باہوں میں گرا دیا۔ تم نے صحیح کہا خضر، ہم زیادہ گر چکے ہیں، عباد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا اور گمسم کھڑے خضر کی جیب میں وہ موبائل ڈالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ خضر نے جیسے صدمے سے نکلتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ کیا کیا رانیہ نے؟ وہ چٹکتے اس بات کو سنبھالنے کے لیے وہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے، رانیہ نے، عباد نے، تینوں نے ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر دیا تھا؟ اس نے دور کرسی پہ بیٹھے حسن ملال کی کیفیت میں ڈھلی حورین کو دیکھا تھا اور شرمندگی کے تہ گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ لیکن شرمندگی سے زیادہ حورین پہ غصہ تھا کہ اس نے اپنی ذات کو کھلونا بنا لیا تھا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوا چاہتا تھا۔ خضر تھکا تھکا کمرے میں آیا تھا اور بستر پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بے سلوٹ بستر پہ ہاتھ پھیر کر کل رات ہوئی اپنی حرکت کو تنفر سے سوچا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ ڈھیلے چھوڑ کر وہیں بیڈ پہ خود کو گرا لیا تھا۔ رانیہ، عباد اور اس نے کیا کر دیا حورین کے ساتھ؟ اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا جیسا اپنے لفظ کے ہاتھوں بن گیا تھا۔ صرف رانیہ ہی کیا، وہ خود کو بھی برابر کا شریک تھا۔ اگر وہ الزام صرف رانیہ یا شیطان پر ڈال دیتا تو اس کی کم ہمتی اور بے غیرتی ہوتی، لیکن اس میں اب بھی حیا باقی تھی اور وہ خود سے بھی گھن کھا رہا تھا۔ یہ یاد اور ضمیر کا ایسا کوڑا تھا جو اسے لہو لہان کیے دے رہا تھا۔ مصربانہ بال نوچتے اٹھا تھا اور چکر کاٹنے لگا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا وہ دن جب رانیہ نے اس سے پہلی بار اس مقدس رشتے کو تار تار کیا تھا۔ کھانے کے برتن واپس کچن میں رکھ کے اپنے کمرے کی طرف لوٹتے ہوئے اس نے خود کچھ ٹوٹنے اور رانیہ کی ہلکی سی سسکاری سنی تھی۔ وہ انسانیت کے پیش نظر گھبرا کر دروازہ نوک کیے بنا ہی اندر چلا گیا تھا، لیکن کمرے میں پہنچ کے اسے سامنے والے منظر نے نظر جھکانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، زمین پر کانچ بکھرا ہوا تھا۔ پہلے سے بھی زیادہ مختصر نائٹی میں رانیہ اپنا خون آلودہ انگوٹھا پکڑے بستر پہ بیٹھی تھی جس سے رانیہ کی رانیں برہنہ ہو رہی تھی۔ رانیہ اس کو دیکھ کر چونکی تھی اور متحیر رہ گئی تھی اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکلنا چاہتا تھا کہ رانیہ نے اسے پکارا تھا، خضر میرے پاؤں کی بینڈیج کر دو پلیز۔ رانیہ نے ہلکے سے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ اسے گمان نہیں تھا کہ خضر پلٹے گا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی جب وہ پلٹ کر اس کی جانب آیا تھا اور اس کے قریب بستر پہ بیٹھ گیا تھا۔ کیوں کرتی ہیں آپ یہ سب؟ خضر نے اس کے پاؤں کو اس کی ران سے ہٹا کر زمین پر رکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں پوچھا تھا۔ رانیہ کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمایاں ہوئے تھے، لیکن جلد ہی آریہ پار کرنے کے لیے میدان میں کودی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس نے خضر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذب سے اقرار کیا تھا۔ خضر نے نظریں چرائی تھی۔ صاف شفاف گورے چہرے پر پنک لپسٹک اور ریشمی بال کمر تک کھلے چھوڑے رانیہ کہیں سے بھی اس سے بڑی نہیں لگ رہی تھی۔ خضر کا دل اس ریشم کو چھونے کے لیے مچلنے لگا تھا، لیکن حورین یاد آئی تھی جو اس وقت محض خیال ہی بنی دور ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ سامنے رانیہ اور اس کی ادائیں تھیں۔ محبت تو میں بھی کرتا ہوں۔ خضر کو اپنی آواز بہت کمزور سی لگی تھی۔ کیا میری محبت اس کی محبت سے زیادہ طاقتور ہے؟ رانیہ نے اس کا کمزور لہجہ محسوس کرتے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا اور سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ خضر اس کو چپ چاپ دیکھنے لگا تھا۔ محبت طاقتور تو تب ہوتی نا جب میں اس کا سراغ پاتا۔ یہ تو یک طرفہ محبت تھی جو خضر کو گمان بھی نہیں تھا کہ ملے گی کبھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ آج معصومیت ٹوٹ کر برس رہی تھی اور وہ خضر کو چپ چاپ دیکھ کر پیچھے ہوئی تھی اور رخ پھیر لیا تھا۔ ہمارا ایک رشتہ ہے، اور رشتہ جو آپ جانتی ہیں نا، خضر نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچ کر یاد دلایا تھا۔ بھائی کے مرنے کے بعد وہ رشتہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ اب ہمارے درمیان ہے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور یہ میری دلی خواہش ہے۔ رانیہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر ایک جذب سے کہا تھا۔ ماں جی،
بس خضر آپ ہاں کیجیے، میں آپ کی محبت کے لائق ہوں۔ رانیہ اس کے لبوں پر ہاتھ دھر کے ایک ادا سے ملجئی ہوئی تھی، خضر پہ گلنے لگا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رانیہ کی آنکھوں کی نمی میں ڈوبتے ہوئے خضر اس پہ جھکا تھا۔ رانیہ نے دل و دماغ کی ساری رضامندی سے خود کو اس کے آگے بچھا دیا تھا۔ بندہ بشر تھا، بہک گیا تھا۔ خضر نے اس رات کی سوچ سے نکلتے ہوئے جھرجھری لی تھی۔ کیا کر بیٹھا تھا وہ؟ کاش وہ تھوڑا اور صبر کرتا تو حورین اس کی محبت اس کو مل ہی جاتی، لیکن وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا تھا۔ اس نے آئینہ دیکھا تھا۔ آئینہ آج بھی اسے بہت انمول، بہت خوبصورت دکھا رہا تھا۔ اس کا عکس آئینے میں کتنا بھلا تھا، لیکن یہی عکس آج اگر ضمیر کی سچائی کے آئینے میں دیکھتا تو کتنا گندہ ہوتا، کتنا سیاہ۔ اس کو جو لڑکیاں پلٹ کر دیکھتی تھی یہ جان کر اس کے اپنی ہی بھابھی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات رہے ہیں، تھوکتی بھی نہ۔ خضر نے اس کے چہرے سے نادیدہ غلاظت صاف کرنے کی کوشش کی تھی اور واپس گزشتہ دنوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ ہم اتنے قریب تو آ گئے ہیں مگر خضر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ مگر کیا؟ I want to marry you. Me too. اس نے خضر کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ پھر کیسے کریں گے؟ ماں جی نہیں مانیں گی۔ خضر نے بے بسی سے اس کو خود سے آہستہ سے الگ کرتے ہوئے وہ نظمیں سی مسکراتی ہوئی اس کے تھوڑی چوم کر بولی تھی، میرے پاس آئیڈیا ہے اگر تم مانو تو۔ کیا؟ رانیہ نے اس کو اپنے ارادے کی تفصیل بتائی تو خضر متذبذب ہوا تھا۔ لیکن ایک لڑکی ایسا کرے گی کیوں؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ خود شہناز کو منانے کی کوشش کرے گا۔ ہم ڈھونڈیں گے نا ایک ایسی لڑکی۔ مگر کیوں؟ کسی کی زندگی خراب کرنا کیا ٹھیک ہوگا؟ تم فکر مت کرو، جو کرے گی اپنی مرضی سے کرے گی، یہ میرا وعدہ ہے، اس نے خضر کو خود میں سموتے ہوئے کہا تھا اور وہ اس کی آغوش میں آتے ہی مطمئن ہو گیا تھا۔ حورین سے سائن کروا کر اس رات رانیہ نے خوشی خوشی اس کو معاہدہ دکھایا تھا۔ وہ حورین کا نام سن کے چونکا تھا، لیکن ایک نام کے کئی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس سوچ نے اسے آگے سوچنے ہی نہیں دیا تھا۔ پھر شادی کے وقت اس نے حورین کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ محبت یوں ملتی ہے اب اندازہ نہیں تھا، لیکن اب محبت کا نام لینا اس کی نظروں میں محض بربادی تھا، کیونکہ اب وہ رانیہ کو اپنا سب کچھ سونپ چکا تھا۔ دوسری طرف جب وہ حورین کی جانب جانے لگتا اسے لگتا کہ وہ خود سے اور رانیہ سے حورین سے دھوکہ کر رہا ہے، اس لیے ضبط کا دامن تھامے رکھتا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ حورین کی طرف مائل ہونے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس نے رانیہ سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا اور اب بعد والا ڈرامہ کیا گیا تھا۔ وہ طلاق لینے کے بعد کی ہمت خود میں نہیں پاتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے آنے تک شہناز نے حورین کو گھر سے نکال دیا ہوگا، لیکن حورین کو اپنے گھر میں یوں ہی براجمان دیکھ کر حقیقی بے بسی کا احساس ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا بہت جلد ہوا تھا۔ اسے رانیہ سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ ماں جی کو بھی میری اس حرکت کی توقع نہیں ہوگی جو میں نے کیا۔ اس کے اندر نام نہاد انسان کر لایا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا تھا اور رانیہ سبز ساڑی میں نشے میں ڈولتی اندر آئی تھی۔ آج اپنے کمرے میں نہیں جانا کیا؟ شہناز بیگم نے حورین کو اپنے بستر پہ ہتھیلیاں گھورتے ہوئے پایا تو لتاڑا تھا۔ حورین نے خالی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ دل گھبرا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں، آواز اور آنکھیں ایک ساتھ بھر آئی تھیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ شہناز بیگم نے اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف پچکارا تھا۔ وہ ننھی بچی کی طرح ان کی باہوں میں سما کر پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا خدشات ابھر رہے تھے۔ میرے بچے ایسے نہیں روتے۔ اس کو یوں روتے دیکھ کر شہناز بیگم کو اس پہ ترس آیا تھا اور وہ اسے سنبھالنے لگی تھی، لیکن وہ بکھری جا رہی تھی۔ میری بچی رو مت، اگر دل کرے تو چلی جاؤ ورنہ یہاں ہی سو جاؤ۔ اس نے پیار سے سمیٹ کر اس کی نم آنکھیں صاف کی تھی تو وہ تھوڑی سی سنبھل کے پیچھے ہوئی تھی۔ چلو شاباش، آج دل نہیں کر رہا تو نہ جاؤ، یہاں ہی سو جاؤ، لیکن میرا ایک کام تو کرو، مجھے صرف خضر کے کمرے میں چھوڑاؤ۔ اس وقت؟ حورین نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ ہاں اس وقت۔ میں اسے کہوں گی میری بہو کے لاڈ اٹھایا کرے مجھ سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ شہناز نے پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ حورین کو گنا گن سکون ملا تھا۔ آ گیا ہے نا خضر؟ حورین کا سہارا لے کر ویل چیئر پہ بیٹھتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ جی آ گئے ہیں، میں نے دیکھا تھا انہیں کمرے میں جاتے۔ حورین نے کہا تھا۔ شہناز نے انکارہ بھرا تھا۔ حورین ان کی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے سوچنے لگی تھی کہ وہ خضر کا سامنا کیوں کرے گی۔
آپ؟ خضر اسے نشے میں دھت اپنے کمرے کی دہلیز پر دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ رانیہ کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ سیل موجود تھا جس میں ویڈیو تھی اور ویڈیو مسلسل چل رہی تھی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ خضر نے کھردرے لہجے میں استفسار کیا تو رخ موڑا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے تیزی سے اس کی طرف لپکی تھی اور اس کی پشت سے لگ گئی تھی۔ میں سارے ایک ساتھ کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ رانیہ کی آواز نشے سے لڑکھڑا رہی تھی۔ خضر نے اپنے سینے پہ جمے ہاتھ سختی سے پیچھے کیا تھا اور باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ آج اس کو رانیہ کا لمس آگ لگا رہا تھا۔ جس نے پہلے سے ہی سب خاکستر کر دیا تھا، اب بس ضمیر تھا جو کچوکے لگا رہا تھا۔ رانیہ مچل کر واپس اس کے سامنے تن گئی تھی اور اس کے سینے سے جونک کی طرح چمٹی تھی۔ اب میرا لمس بھی برا لگ رہا ہے۔ یاد ہے تو مجھے یہاں پر باہوں میں لے کے سوتے تھے؟ رانیہ نے اس کے سینے میں منہ دیتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ خضر کو اس کے بدن سے اٹھتی مہک ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ پاس تھا اور اب مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی گر جاؤ گی، خضر نے چبا کر کہا تھا اور اس سے اپنے سے دور دھکیلا تھا۔ رانیہ نشے میں ہونے کی وجہ سے توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی اور ڈریسنگ سے لگی موبائل چھوٹ کر گر کر بند ہو گیا تھا۔ خضر نے ندامت سے آگے بڑھتے ہوئے اس کو سہارا دے کے بیڈ پہ بٹھانا چاہا تھا۔ رانیہ نے لڑکھڑا کر اپنا ہاتھ جھٹکا تھا۔ اب کیوں لگا رہے ہو مجھے ہاتھ یوں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی رانیہ شہناز کی تیز چنگاڑ پر خضر نے کرنٹ کھا کر پیچھے دیکھا تھا جہاں شہناز بیگم کا چہرہ غصے سے لال بھبکا ہوئے جا رہا تھا اور حورین کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ یک ٹک صدمے سے خضر کو دیکھتی جا رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے الٹے قدموں بھاگ گئی تھی۔ جی ساسو ماں حکم کیجیے، رانیہ نے کورنش میں جال آتے ہوئے کہا تھا اور بے تحاشا مسکرانے لگی تھی۔ وہ بالکل فراموش نہیں ہوئی تھی اپنا آپ اور ماحول کی سنگینی۔ شہناز بیگم نے افسوس اور تنفر سے دونوں کو دیکھا تھا اور ویل چیئر واپس موڑی تھی۔ امی، خضر نے ٹکتے ہوئے شہناز کو پکارا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے شہناز نے خضر کی جانب دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بکھرے مان کی کرچیاں۔ خضر کو اپنے تہی دامن ہونے کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ جب تم دونوں کی اس گندگی سے نکل کر ہوش میں آ جاؤ گے تو بات کر لینا مجھ سے، انہوں نے پتریلے لہجے میں کہا تھا، وہاں سے چلی گئی تھی۔ رانیہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی اور خضر سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ اگلی صبح شہناز بیگم کا چہرہ سپاٹ ہو رہا تھا۔ سامنے پورے اعتماد رانیہ اور شرمندہ سا خضر بیٹھا ہوا تھا۔ البتہ حورین رات سے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ کل رات جو ہوا، شہناز بیگم نے تمہیدانہ بات کا آغاز کیا تھا تو رانیہ نے نخوت سے ان کی بات کاٹی تھی۔ کل رات جو ہوا تھا اس کو چھوڑیے، کیوں ہوا یہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ رانیہ نے خضر کی طرف مکاری سے دیکھتے ہوئے شہناز بیگم کی طرف موبائل بڑھایا تھا۔ یہ الگ الگ مقامات کے چند منٹس کی ویڈیو ملی ہیں جن میں خضر اور اس کا ملاپ، پھر معاہدے کے بارے میں باتیں، حورین کو بات کے سامنے کرنے کی پلاننگ اور کل والی ملاقات سب تھی۔ خضر گمسم بیٹھا تھا جیسے اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ شہناز بیگم کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا اور ان کا سستا چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا تھا۔ تم یہ سب جتنی بھی چالیں چل لو، آخری جیت والا مہرہ رانیہ کسی کو نہیں دے گی۔ رانیہ نے اٹھ کر موبائل اٹھاتے ہوئے مغرورانہ انداز میں کہا تھا۔ ان دونوں کی حالت سے خط اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں موج جیسا سکوت تھا۔ خضر کافی دیر بعد لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے شہناز بیگم کی ویل چیئر کے پاس آ کر بھیگی آنکھیں لیے بیٹھا تھا۔ شہناز بیگم نے اشکوں سے تر چہرہ اٹھا کر اس کی جانب ملامتی انداز میں دیکھا تھا۔ چٹاخ آنن فانن ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور خضر کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ خضر نے لب کاٹا تھا لیکن کچھ نہیں کہا تھا۔ میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کرنا خضر، وہ اپنی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے انتہائی سختی سے کہہ کر چلی گئی تھی۔ خضر اٹھا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا تھا۔ رانیہ اپنے بیٹے زین کو لے کر محض شہناز بیگم کو اذیت دینے کے لیے باہر ملک چلی گئی تھی۔ شہناز بیگم کو کیا اثر ہونا تھا بھلا؟ ان کو تو خضر کا دیا زخم تڑپائے رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی تربیت سے اسے اتنے گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ حورین بھی چلے جانا چاہتی تھی لیکن شہناز بیگم کے اکیلے پن نے اسے جانے نہیں دیا تھا۔ قدسیہ کو سچائی معلوم ہونے کے بعد وہ شہناز اور حورین کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ انہیں بھی خضر سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ وہ لاکھ لاکھ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ خضر جیسے فتنے کی شادی بینش سے نہیں ہوئی تھی۔ خضر ان دونوں کو باہر لینے آیا تھا لیکن شہناز بیگم اس کو دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھی اور قدسیہ بیگم کی آنکھوں میں تنفر اس کی حقیقی شرمندگی میں ڈال دیتا تھا۔ خضر ان دونوں
کو اسپیس دینے کے لیے اسپیشلائزیشن کے غرض سے US سے چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی ساتھی بن گئی تھی، مگر خضر کا دیا گھاؤ شہناز بیگم کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ حریت کی امید سے ہونے کی خبر اس تک بھی پہنچی تھی، لیکن بینش کے ذریعے۔ وہ شہناز بیگم اور حورین سے باتیں کرنے کے لیے دل محسوس کر رہ جاتا تھا۔ اس کی حورین سے ایک بار بھی بات نہیں ہوئی تھی، البتہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہناز بیگم کبھی کبھار کر لیتی تھی۔ چند سال بعد خضر کار سے اتر کر اندر قدم رکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور نمی بھری ہوئی تھی۔ وہ مزید صحت مند اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ گیٹ کے اندر پرسہ دینے والے مرد حضرات لان میں بیٹھے تھے، جن میں بار رانیہ کا کرسچن شوہر رابرٹ بھی تھا۔ البتہ بینش کا شوہر رحم ادھر ادھر انتظامات دیکھ رہا تھا۔ خضر کو دیکھ کے اس کی جانب لبکا تھا۔ بڑی دیر سے آئے آپ؟ وہ آپ کی راہ دیکھتی چلی گئیں۔ کیا انہوں نے میرا پوچھا تھا؟ خضر نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ بہت مشکل تھا اپنی بھرائی ہوئی آواز پہ قابو پانا۔ زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولیں، لیکن محبت آنکھوں سے ظاہر ہو تو محبت کیا کہلائے؟ ارحم نے ناصحانہ انداز میں کہا تھا اور ایک آدمی کی پکار پر اس کی طرف بڑھا تھا۔ خضر من بھرے پاؤں لیے تھکا ماندہ دروازے کو کھولتا اندر آیا تھا۔ اندر کافور اگربتیوں کی ملی جلی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز کانوں پر پڑ رہی تھی۔ سامنے لاؤنج کے صوفے وغیرہ اٹھا کر دریاں بچھائی گئی تھیں۔ بیچ میں جنازہ رکھا ہوا تھا اور آس پاس پرسے کے لیے آئی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہی میں سے ایک نے بینش کو دیکھا تھا اور وہ قدرے بھی فربی مائل ہو گئی تھی اور چہرے پہ روپ بھی نکھر گیا تھا، لیکن اس وقت اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کی گود میں چند ماہ کی بچی تھی۔ انہی پرسہ دینے والوں میں گھر کو برباد کرنے والی رانیہ بھی تھی۔ رانیہ اور خضر کی آنکھیں چار ہوئی تو رانیہ نے دل کے شور سے اور خضر کی نفرت سے نظریں چرائی تھیں۔ رانیہ نے ایک اور کینیڈا میں ہی شادی کر لی تھی اور ذہن کو بھی وہیں بورڈنگ میں ڈال دیا تھا۔ خضر قدم قدم چلتا میت کے پاس اندر آیا تھا۔ کفن دفن ہو چکا تھا۔ خضر نے دھڑکتے دل کے ساتھ میت کا چہرہ دیکھنا چاہا تھا، لیکن اسے پہلی قدسیہ اس کی جانب لپکی تھی اور سینے سے لگ کر سسکیاں لینے لگی تھی۔ خضر نے سوچا کیا اس کو چہرہ دیکھنا اب بھی نصیب نہیں ہوگا؟ کتنا تڑپا تھا وہ ان دونوں کو دیکھنے کے لیے، اور آج بھی خضر نے نم آنکھوں میں قدسیہ کے پشت پر تھپکیاں دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی رو نہیں سکتا تھا۔ مرد تھا نا۔ ہمارے معاشرے میں مردوں پر یہ جملہ رائج کر کے مرد کو درد نہیں ہوتا، کسی مرد کو بے حس کر کسی کو سنگ دل اور کسی کو بے درد بنا دیا ہے۔ اب مرد رونا بھی چاہے تو پچھتانا بھی چاہے تو ان کے نا کا مسئلہ بن گیا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا کہ مصداق وہ بھی بس اپنے لب بیچ کر اپنے جذبات کو قتل کر رہا تھا، اپنے دکھ کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ بینش نے آ کر قدسیہ کو سنبھالا تھا۔ خضر ذرا جا کر حوریہ کو دیکھنا، وہ رو رہی ہے۔ بینش نے اس کے جانب آ کر سرگوشی کی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ خضر نے پوچھا تھا۔ وہ بھی اندر ہی ہے، بینش نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا تھا۔ خضر اس کے لہجے پر خائف ہوتا پلٹ کر اندر کمرے میں آیا تھا۔ کتنے سالوں بعد وہ اپنی ماں کے کمرے کی دہلیز پار کر رہا تھا۔ ایک وقت تک اس کمرے میں حاضری دیے بغیر وہ ایک رات بھی نہیں گزارتا تھا۔ اس نے دیکھا پورے کا پورا کمرہ ایسے ہی تھا، لیکن ان میں حوریہ کے کھلونوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ بیڈ پر 2 سالہ حوریہ ضد میں ادھر ادھر کھلونے اٹھا کر پھینک رہی تھی، اور بیڈ کے بالکل ساتھ رکھی ویل چیئر پر شہناز بیگم جو کافی کمزور ہو گئی تھی اس کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے پیچھے کھٹکا پا کر وہ خضر کو اپنی دہلیز پر اتنے سالوں بعد دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ انہوں نے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر باہیں واں کر دی۔ وہ بھی بھاگ کر ان میں بچوں کی طرح سمٹ گیا تھا۔ حوریہ گھر میں نئے شخص کی آمد پر آنکھیں پٹپٹا کر ان دونوں کو دیکھنے لگی تھی۔ معاف کر دیجیے گا مجھے امی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ تڑپ کر ایک ہی گردان کیے ہوئے تھا۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں خضر، کیا مزید کچھ سہ سکوں؟ تمہاری جدائی اور حورین کی جوان موت پر نے مجھے توڑ دیا ہے۔ میں مزید نفرت نہیں کر پاؤں گی، میں اکیلے نہیں رہ پاؤں گی۔ انہوں نے بھی ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا۔ خضر نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کو تو بس یہ اطمینان چاہیے تھا کہ اتنے عرصے بعد وہ ان کی آغوش میں آ گیا تھا۔ ایک جلن پر ٹھنڈی میٹھی پھوار پڑ گئی تھی، لیکن ایک زخم اب بھی خون رس رہا تھا۔ حورین، اس نے ذرا کی ذرا الگ ہو کر حوریہ کو گود میں اٹھایا تھا۔ وہ بھی بلا چوچرا ان کی گود میں آ گئی تھی اور اپنے ننھے ہاتھوں میں خضر کا چہرہ لیا تھا۔ یہ پہچانتی ہے مجھے؟ خضر کے لہجے میں سرگوشی سی تھی۔
शहनाज बेगम ने सर हाँ भरी थी। हाँ हुरैन रोज़ कई बार तुम्हारी तस्वीर उसको दिखाती थी और शहनाज की आवाज़ भरा गई थी। हिजर की आंखों में भी नमी चमकी थी। हुरैन की नामक कहानी मौत उसके लिए भी किसी शौक से कम नहीं थी। वो हुरिया को सीने से लिपटाए वापस लॉन्च में आया था और हुरैन का चेहरा देखने लगा था। कुत्सिया ने उसके हाथ पकड़ लिया था। रानिया को इस लम्हे भी कमीनी सी खुशी ने आ घेरा था। नहीं, अब तुम उसको नहीं देख सकते, कुत्सिया ने रूहान सी आवाज़ में कहा था। क्यों? वो पहली बार कर लाया था। नामहरम हो चुकी है ये अब तुम्हारे लिए। उसकी वफात होते ही निकाह ख़त्म हो गया था। एक बड़ी सियानी औरत ने उसे प्यार से समझाया था। किजर ने तकलीफ से आंखें बंद की थी। उसने आगे बढ़कर बिनिश की गोद में हुरिया को दिया था। बिनिश ने खिजर के इस इकदाम से उसे सवालिया नज़रों से देखा था। उसको हुरैन को इतना दुखा दो कि कभी वो मुझे उसकी माँ की याद आए तो उसकी आंखों में बसा उसकी माँ का अक्स मैं देख सकूँगा। खिजर ने टूट कर लफ्ज़ अदा किए थे। बिनिश की आंखों में नमी हुई चमकी थी। उसने अब सबका सामना भी तो करना था, सबसे मिलना भी था। बाहर निकलते हुए उसने एक औरत की पुकार सुनी थी। उसके मेके तो बता देते। इतला दी है, वो कहते हैं कल परसों तक ही पहुंच पाएंगे। जवाब रानिया ने दिया था। वो थके टूट चुके वजूद के साथ मर्दाने में आ गया था। रात में बिस्तर पर हुरिया को लिटाते हुए उसको हुरैन की बात याद आई थी। बेआराम आप सो रहे हैं और पूछ मुझसे रहे हैं। हुरैन की बात ने उसके लबों पर जख्मी मुस्कुराहट बिखेर रही थी। खिजर ने सोई हुरिया के नरम से बालों में हाथ फेरकर उसका माथा चूमा था। आपसे धोखे की पादाश में मैं सारी उम्र बेसुकून रहूँगा, लेकिन हुरैन ये मेरा वादा है, हमारी बेटी की ज़िंदगी हमेशा पुरसुकून मैं हमेशा सुकून देता रहूँगा। उसने दिल गिरफ्तगी से कहकर लाइट बंद कर दी थी और हुरिया को सीने में छुपाए सोने की कोशिश करने लगा था। हर प्यार भरी कहानी का इख्तिताम ज़रूरी तो नहीं सिर्फ मिलन ही हो। मैंने मोहब्बतों में जुदाई भी देखी है। और यहाँ पे इस नावल का इख्तिताम होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है और इससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को सुनें, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए। शुक्रिया।